کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو 5 وقت کے اوقات کا کیمپس بنایا ہوا ہے۔ ادھر اگر تیرے دن کے 6-7 گھنٹے نہیں گزر رہی تو تجھے اسلام سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے خدا کی قسم فزکس پڑھنی ہے، بزنس سائنس پڑھنی ہے، اس کونے میں پڑھے نہ جا۔ دوستوں سے گپے مارنی ہے، چائے پینی ہے، اس کونے میں بیٹھے۔ نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ گروپ سٹڈیز ادھر کیوں نہیں ہوتی؟ اور جمعہ بھی ہم صرف کلچرل وجوہات سے پڑھتے ہیں۔ ایک نسل نے چھوڑنا، اگلی نسل جمعہ بھی چھوڑ دینا۔ اور لاہور کے ہر کھوکھے کو ہم نے آباد کیا ہے راتوں کو۔ اسلام آباد میں بھی یہی حال ہے۔ اسلام آباد کی بھی مسجد آباد نہیں ہے۔ مشرف صاحب نے تو جب وہ گورا آیا ہوا تھا امریکہ سے کانڈلیزا رائس کے ساتھ، اور ایک اور واقعہ بھی 2 دفعہ ایسے کی، فیصل مسجد ہی بند کرا دی، اذان بھی نہیں ہوگی، گورے آئے ہوئے ہیں۔ جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے ادھر ہی کھڑے ہو کر اس نے 1 لاکھ بچے ذبح کیے ہمارے۔ جس جگہ جس ممبر پہ کھڑا ہوا تھا نا ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف، ادھر ہی ڈسیزن تھا مصر میں حافا کا، جدھر وہ کہہ رہا ہے یو آر دا گریٹ پریزیڈنٹ، یو کلڈ 100,000 آف مائی کڈز۔ پرندہ جانب دانا ہمیشہ اڑ کے جاتا ہے، پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا۔ ہم بیٹھے یہاں پہ کوستے رہتے ہیں یہودیوں کی لابی، یہودیوں کی لابی۔ بھائی سنت اللہ ہے، طاقت میں آؤ گے مدد آئے گی۔ آپ کو پتا ہے فلسطین کی سب سے زیادہ مدد کہاں سے آئی ہے؟ فلسطینیوں کی سب سے زیادہ مدد بار نن، کمپیریزن ہی کوئی نہیں، کرسچنز نہیں۔ یہ ہیں ہمارے حالات، یہ ہیں ہماری اوقات۔ حالات چھوڑیں، ہماری اوقات یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس ممبر کو ڈیفائن صحیح نہیں کیا، کوئی نیا دین لے کے آ۔ یہ کریکلم جو ہے نا، یہ اچھی ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ نا مسلمان ذرا بات کروڑ روپے کی بات ہے بھائی کی، خدا کی قسم صحیح کہہ رہا بندہ کہ مسلمان جب منہ کھولتا ہے illogical بات کرتا ہے، نہ کوئی سسٹم پریزنٹ کرتا ہے پر نعرے مار دیتا ہے، ایسے تو نہیں کام ہونے والا۔ Where is the definition of competence؟ بھائی definition of competence is the logical discourse۔ لاجیکل بات کرنے کے لیے یہاں پہ آپ آج تک آئے ہیں لاجیکل بات سننے کے لیے؟ یہاں پہ عقیدت والی بات، ثواب والی بات سننے آئے ہیں۔ لاجک کے لیے وہ والی بلڈنگ میں جاتے ہیں۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں بندہ کہ سر لاجک کے لیے ادھر کیوں نہیں آتے ہم؟ سسٹم کیوں نہیں یہاں سے ڈیفائن ہوا اس ممبر سے؟ ایسی نفسیات کا سبق ہے اس واقعے میں کہ عام لڑکا خاص لڑکا بن جائے گا خالی یہ واقعہ پڑھ کے۔ عمر بن خطاب اتنا بڑا نا پارا تو اس نے کہتے کہ یہ سب غائب ہو گئے، تو یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پیتا تھا کسی سے۔ پانی بھی مجھے وہ پلائے گا جو میرے لیول کا بندہ ہو۔ اس لیول کی شخصیت تھی وہ۔ کم آواز کم آ رہی جی؟ آواز نہیں تو سکاب ہے، آپ کی آواز کم آ رہی جی۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس نے زمین پہ ایک بوری پڑی، بوری میں ہلکی سی جنبش ہوئی، حرکت ہوئی، بوری کے اوپر سے سر کے اوپر سے بوری اٹھائی تو عمر بن خطاب نیچے سو رہے تھے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ امیر المومنین اس طرح مسجد میں زمین پہ، تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ 4 فٹ 11 انچ کا ان کا چھوٹا سا خدا بنایا تھا۔ عمر بن خطاب 8 فٹ کے 7 فٹ 11 انچ کے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے تم؟ تو عمر بن خطاب نے کہا میں تو چھوڑ، تو کون ہے بھائی؟ تجھے اتنا نہیں پتا میں کون ہوں، اور مسجد نبوی میں کھڑا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو 5 وقت کے اوقات کا کیمپس بنایا ہوا ہے۔ آپ لوگ یونیورسٹی جب آتے ہیں نا تو آپ کا سب سے زیادہ اچھا وقت دماغی کیمیکل جو سب سے زیادہ پازیٹیو کیمسٹری ہوتی ہے، میں 9 یونیورسٹیز میں رہا ہوں، میں دنیا کے الگ الگ ملکوں میں رہا ہوں۔ جس طرح آپ رہتے تو ہاسٹلائز بھی تھا اور ڈورمیٹری میں وقت گزرتا تھا۔ پاکستان میں تو کافی یونیورسٹیز میں میرا وقت گزرا ہے، not just as a student, talking about friends of friends۔ تو سب سے زیادہ پازیٹیو سائیکالوجی آپ کی ہوتی ہے کیفیٹیریا میں۔ آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ پروفیسرز ہوتے ہیں۔ Chemically speaking, psychologically speaking, you are the professors. You are in the height of your confidence. You are in a state of relief. ایک عجیب ریلیف ہوتی ہے آپ کو۔ اور جیسے ہی کیفیٹیریا سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، obviously کلاس میں جانے کا وقت ہوتا ہے اگلی،
یا کسی اور کام پہ، تو آپ کا برین نیگیٹو اسٹیٹ کی طرف موو کرتا ہے. ایک دوست کو دیکھ کے جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو، آپ کو اس کو دیکھتے، کیا میں اپنے یونیورسٹی کے کیمپس کی بات کر رہا ہوں، آپ کے UMT کے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو منزل آپ کے ذہن میں برین پلاٹ کرتا ہے وہ کیفے ہوتی ہے. بیکاز یو وانٹ ٹو پریکٹس دیٹ اسٹیٹ آف پازیٹیوٹی. اتنا بڑا فرق ہے میرے میں اور کسی بھی صحابی میں، آپ میں اور کسی بھی صحابی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں جتنی مرضی آباد کر دیں، اپنی اپنی ماؤں بہنوں کو مسجد سے آگ کر دیا. ایسا ملک ہم پہ کیوں ناز آوا اللہ کا. ایک دن نہیں گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کہ صحابیات مسجد میں نہ ہوں. اور ہمارا واحد ملک ہے دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں، اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، غیر اسلامی ملک میں بھی یہی ہے جہاں جہاں مسلمان عورتیں مسجد سے آگ نہیں کی گئی. پاکستانیوں نے اپنی ماؤں بہنوں کو مسجد جانے سے آگ کر دیا. اور استدلال کس بات پہ کیا انہوں نے؟ آتا ہوں اس کی طرف. تو کیفیٹیریا جتنی پازیٹیو سائیکالوجی ٹریگر کرتا ہے، اتنی پازیٹیو سائیکالوجی مسجد کو ٹریگر کرنی چاہیے تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جس ڈیفینیشن سے جو کیمپس بھی رجسٹر ہوگا، آپ کا ایڈمنسٹریشن بلاک نیگیٹو سائیکالوجی، ایجوکیشن بلاک سپر نیگیٹو سائیکالوجی. کچھ ایسے پروفیسرز ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو شدت سے پیار آتا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے مگر ہیں. زیادہ تر پروفیسرز ہیں جن کو دیکھ کے شدت سے، یہاں میں میوٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے بھائی تو آج آپ کا آڈیو نہیں پہنا ہوا تو آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ یو نیڈ می ٹو بیئر دیٹ مائکرو فون. تو دیکھیں میں نے کیسے ڈسکرائب کیا. اور آپ سب کو پتہ ہے وائی آر وی ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ. اب آتے ہیں سورس کے اوپر. کیفیٹیریا میں کیوں پازیٹیو سائیکالوجی ٹریگر ہوتی؟ کیونکہ کیفیٹیریا میں آپ بناوٹ سے پاک ہو جاتے ہیں. وہ پریشر ریلیز ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی. گناہ کریں یا ثواب کریں یہ بہت بات کی بحث ہے. آپ اپنی ایکٹنگ کے لبادے سے باہر آ جاتے ہیں، بشرطے کہ کیفیٹیریا میں لڑکیاں نہ بیٹھی ہوں. عمومی طور پہ آپ اپنے دوستوں کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ریلیف کیوں ملتی ہے؟ بیکاز یو کین بی یور سیلف. آپ اپنے سسٹم کو ٹریگر کرتے ہیں. مسجد ایگزیکٹ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کروائی تھی. لوگ اپنی ٹرو سیلف کے اندر مسجد میں انٹر ہو. یہ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے حی علی الفلاح. پوری دنیا کی تمام مساجد کو آپس میں کنیکٹ کر دینا. یہ دیکھیں یہ اسکرین آپ کے سامنے ویک اسکرین ہے، اتنا بڑا افیکٹونیس کا کوشنٹ نہیں رکھتی. یہاں پہ جس طریقے سے آپ کا آڈیٹوریم ہے نا اندر، اس سے کئی گنا بہتر کوالٹی اور سٹینڈرڈ کی کمیونیکیشن، پروجیکشن اور کنیکشن ہونا چاہیے تھا اسٹوڈنٹ. اس کے لیے تو یونیورسٹی کی چانسلر، وائس چانسلر اور ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں تھی، تو آپ خود بھی کر سکتے تھے. نہیں، کل فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوگا، آپ لوگوں نے جس طریقے سے اسکرین کریٹ کرنی ہے نا، اور جس طریقے سے دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے، مسجد میں آگے بہانے کیسے ہمارے؟ کیونکہ وی ایز مین، بوائز of our age, your age, sorry, don't own the masjid. مسجد کو آپ نے اپنی پروپرائٹرشپ دی ہی نہیں ہے نا اصل میں، کیونکہ امی اور ابو نے نہیں دلوائی تھی. اب آپ تو امی اور ابو نہیں ہوئے، ابھی جب ہوں گے تو آپ نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کہنا ہے بھائی یہ اصلی پراپرٹی تیری. ادھر اگر تیرے دن کے 6-7 گھنٹے نہیں گزر رہے تو تجھے اسلام سمجھ نہیں آیا، اور نہ آیا تو چھوڑو، آ بھی نہیں سکتا. آپ نے خدا کی قسم فزکس پڑھنی ہے، بزنس سائنس پڑھنی ہے، اس کونے میں پڑھے نہ جائے.
دوستوں سے گپے مارنی ہے، چائے پینی ہے، اس کونے میں بیٹھے. نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. نماز کا وقت ختم ہوگا تو کام کا وقت شروع ہوگا. کام کا وقت کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کیا جائے. گروپ سٹڈیز ادھر کیوں نہیں ہوتی؟ پیپر سے پہلے لڑکے ادھر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ کیونکہ ہم نے اس بلڈنگ کو مختص کر دیا ہے کہ سر ادھر کام نہیں کریں گے ہمارے. دس بلڈنگ از ناٹ فار ورک. یہ ہے اصلی مسئلہ. اور جمعہ بھی ہم صرف کلچرل وجوہات سے پڑھتے ہیں. ایک نسل نے چھوڑنا ہے، اگلی نسل نے جمعہ بھی چھوڑ دینا ہے. یہ تو ہمارے بڑے بزرگ جمعہ پڑھتے ہوتے تو ہم پہنچ جاتے تھے جمعہ پڑھنے. بڑے بزرگ اگر عصر پڑھنے پہنچتے تو ہم عصر پڑھتے ہوتے. بڑے بزرگ عشاء پڑھتے ہوتے تو ہم راتوں کو مسجدیں آباد کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے اندھیروں میں مسجدوں کو آباد کیا. اور لاہور کے ہر کھوکھے کو ہم نے آباد کیا ہے راتوں کو. لاہور کے ہر کھوکھا آباد ہی راتوں کو ہوتا ہے. یہ شوکت خانم کے باہر جو چائے کی کھوکھوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے، دن کے وقت سناٹا اور رات کو جگہ ہی نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے، آپ کی گلی کی بات کر رہا ہوں میں، تو اسلام آباد سے آیا ہوں. کتنی مشہور گلی ہے آپ کی. اسلام آباد میں بھی یہی حال ہے. اسلام آباد میں بھی یہی حال ہے. اسلام آباد کی بھی مسجد آباد نہیں ہے. مشرف صاحب نے تو جب وہ گورا آیا ہوا تھا امریکہ سے کانڈلینا رائس کے ساتھ، اور ایک اور واقعہ بھی 2 دفعہ ایسے کیا، فیصل مسجد ہی بند کرا دی. اذان بھی نہیں ہوگی، گورے آئے ہوئے ہیں. ہم نے مسجد دکھانی ہے، اتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہوئی ہم نے. So this is not a museum. Museum is for dead people. This is for alive people who are alive. And this is the reason لڑکا مسجد نہیں جا رہا. Because مسجد میں کسی بھی کام کی بات نہیں ہو سکتی. اور جس دن آپ نے مسجدیں آباد کی، جمعے کے درس میں جان آ جانی ہے. علماء کرام نے مسجدوں کا رخ کرنا ہے. آپ کو بھی نہیں ملتے، آپ کو بھی خطیب ملتے ہیں خالی. ان کو پتا ہوگا لڑکا ہر وقت مسجدیں بیٹھا رہتا ہے تو جید علماء کرام مسجدیں آ کے. ان کو بھی پتا کوئی نہیں آتا. جمعے کا خطبہ عربی والا جب شروع ہوتا ہے تو آپ لوگ جمعے کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ جو اس سے پہلے اردو والا خطبہ ہوتا ہے وہ آپ کہتے ہیں میرے کام کا نہیں ہے. اور اسی 15 گز دور بیٹھے ہوں گے سارے لڑکے، کام کی بات کر رہے ہوں گے نا، کسی نہ کسی کام کی بات. جب تک آپ ادھر کام کی بات نہیں شروع کریں گے تو ادھر کام کی بات نہیں شروع ہوگی. آپ کو پتا ہے ادھر کیا ہے؟ جب بھی میں مسجد گیا ہوں نا، پہلی آفر لگی ادھر بیٹھے نا سر. اور میں سوچتا آپ کو پتا بھی ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے مجھ جیسے بندے کو کہہ دیا ادھر بیٹھے. ڈو یو ایون نو یہ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب کی سیرہ پڑھیں تب آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے. علی بن ابی طالب کی سیرہ پڑھیں تب یہ 3 سیڑھیوں کا مطلب پتہ چلے گا. اور آپ کے آئی کیو کا ڈیوائڈیڈ بائی 2 ادھر سے نشر ہو، اور آپ کے آئی کیو کا ملٹیپلائڈ بائی 2 اس بلڈنگ سے نشر ہو، تو آپ نے ادھر ہی بچ جانا ہے نا. یہ پوری دنیا کے سارے آئی کیو ملا لینا، اس کو اسکوئر کر دیں، ادھر کا ممبر ہے. دس ابھی تو پری لوڈ پہ ہوں. ابھی تو ایک ابتدائیہ جو ہے نا میرا، وہ خالی ٹیمپریچر ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں پروفیشنل اسپیکر ہوں. شروع مہینے میں ایک دم آ کے ٹیکا لگا دوں گا. پہلے بچے کو ٹافی دینی پڑتی ہے، پھر ٹیکا لگاتے ہیں نا، پھر وہ روتا ہے، پھر ایک اور ٹافی دینی پڑتی. اس لیے آپ لوگوں کو ابھی ٹافی بھی نہیں آئی.
ابھی تو میں بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ کون سی ٹافی دینی ہے. سو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بیسک جنرل کرو ڈرا کر لوں کہ آپ کی جنرل آئی کیو کی کرو کیا ہے. لاہور کا آئی کیو جنرلی اسپیکنگ پاکستان کا لویسٹ آئی کیو ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اب پتہ چل گیا جنرل آئی کیو آف دا پاپولیشن. آپ کو پتا نا آپ تقریباً 2 کروڑ ہو گئے, گنتے نہیں ہم 80 لاکھ بتاتے ہیں. لاہور از کلوز ٹو 2 کروڑ بندہ. خالی عید سے ایک دن پہلے, ایک پچھلا ہفتہ پہلے ایسٹیمیٹڈ 80 لاکھ بندہ لاہور چھوڑ دیتا ہے. باقی کا لاہور خالی تو نہیں ہو جاتا نا, تقریباً اتنا ہی رہ جاتا ہے. تقریباً یہ اسٹیٹس میرے پاس ٹیلی کام کے, میں ٹیلی کام میں تھا, تو ہم نے تو سمیں بیچنی ہوتی تھی نا, تو ہمیں تو ایک بندے کی, ہمیں تو آپ چلتے پھرتے چرغے نظر آتے تھے نا کدھر سے گوشت اتارنا اس کا, تو ایک بندہ گنا ہوا تھا ہم نے تو. سو لاہور واز جنرلی the dumbest city in the country. کوئی بات نہیں, اپنے ہی بھائی ہے سارے. بائی دا وے میرے والد صاحب لاہور کے ہیں, میں اصل میں تو لاہور کا ہوں. وہ تو میری پیدائش لاہور کی نہیں, مگر میرے والد, ان کے والد, جو میرے سارا خاندان, سارا خانوادہ, سارا میرا ددھال لاہور کا ہے. اس لیے بھی شاید پتہ چل گیا ہے. کلوز انکاؤنٹرز. بہرحال جوکس اسائڈ, کراچی از the top IQ city in the Why? سوچے ذرا, تاجر کیا کرتا ہے؟ تاجر صحیح پکڑا آپ نے, سیاست نہیں, کاش سیاست کر لیتا, سرداری آیا ہوتا ان میں, کاش سیاست کر لیتا. بزنس کرتے ہیں وہ تو, کیوں بزنس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میں آپ کو آسان کر کے بتا, تو میں ابھی سائنس بتا رہا ہوں, اسلام خود ہی نظر آئے گا آپ کو اس میں سے. کراچی جو ہے نا وہ 24 گھنٹے پہ چلتا ہے. Every 24 hours کراچی makes a reset. کراچی has to reset itself every 24 hours. پورا دن ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, اسی دن پر چل جاتا ہے نفع ہوا نقصان ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں لڑکوں نوکریوں سے دور بھاگو, کیونکہ آپ کا ڈیسیژن ہوتا ہے, آپ کا سسٹم ہوتا ہے منتھلی. مگر منتھلی بھی بہتر تھا. پنجابیوں کا اصل میں جو مسئلہ تھا نا وہ تھا ٹرائیمیسٹر سے. فصل خریف, فصل ربی, فصل خریف, فصل ربی, 4 مہینے کے آپ کے سسٹم. تو روز کا تو کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں تھی. بیج بو دیے نا بس, ٹھیک ہے, کیا کریں, سوئیں گے اور کیا کریں گے, روٹی لے کے آؤ بس. کراچی میں کبھی بھی کھا نہیں. کراچی میں بیٹا آج روٹی نہ, آج پیسے نہ بنائے تو رات کو روٹی نہیں ملنی. تو اس سے کیا ہوا, ان کا چکا تیز ہو گیا, ان کو ڈیسیژن میکنگ جلدی کرنی پڑی. سیکنڈلی دے ور انٹو بزنس ریزز یور ایکومن. بزنس میں آپ کو ہر چیز ناپنی تولنی پڑ جاتی ہے. سیلری میں آپ کو خالی باس کا موڈ ناپنا تولنا پڑتا ہے. باس کا موڈ ٹھیک ہے تو آپ پروموٹ ہے, باس کا موڈ خراب ہے تو آپ گئے کیریئر تباہ. تو آپ کیا کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں باس کی. بزنس مین خوشامد نہیں کر سکتا, اس لیے پنجابی زیادہ خوش آمدی ہیں. اس لیے آپ پہ شہباز شریف آ گیا ہے, گریٹ پریزیڈنٹ, یو آر دا گریٹ پریزیڈنٹ آف امیرکا. یہ کیا ہے, what do you think this is? ڈونلڈ ٹرمپ بھی سر ہوتا ہے, کیا بول رہے ہیں یار, یہ موقع نہیں ہے خوش آمد کا. آپ نے کبھی وہ ایکسپریشن دینے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکسپریشن دیکھنا جب شہباز شریف کو ایسے دیکھ رہا تھا. اور اس کو کیا پتا ڈونلڈ ٹرمپ کو, آدھی بات کیا پتا مان بھی کیا ہو, اس کو کیا پتا لوکل پاکستانی آیا ہوا ہے. کوئی بھی پریزیڈنٹ اگلا آئے گا اور پھر کوئی بھی پاکستانی ادھر جائے گا شہباز شریف کے علاوہ بھی, وہ بھی بولو یو آر دا گریٹ پریزیڈنٹ. بل کلنٹن دا گریٹ پریزیڈنٹ, براک اوباما دا گریٹ پریزیڈنٹ. جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے ادھر ہی کھڑے ہو کر اس نے 1 لاکھ بچے ذبح کیے ہمارے. جس جگہ جس ممبر پہ کھڑا ہوا تھا نا ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف, ادھر ہی ڈیسیژن تھا مصر میں حافا کا, جدھر وہ کہہ رہا ہے یو آر دا گریٹ پریزیڈنٹ, یو کلڈ 100,000 آف مائی کڈس. یہ
یہ پیپل پارٹی کا جو پرائم منسٹر تھا اس کا بیٹا اغوا ہو گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پوری قوم کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے. اپنا بچہ جب جاتا ہے تو کیسے ان لوگوں کی گریٹ پریزیڈنٹ، میں دیکھتا ہوں اس پر کون سا گریٹ پریزیڈنٹ ان کو نظر آتا. سو آپ لوگوں کو ایک جنرل ایکیومن کا پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل ایکیومن بڑھانا کیسے. سو جب میں کراچی میں یا کسی ایسی کمیونٹی میں جو کہ ڈفرینٹ سوئنگ کی ہو، ان کی ڈیلی لائف کی ڈفرینٹ سوئنگز ہوں، ان کے ساتھ جب اسلام کی بات کرتا ہوں، ان کی گرپ گراسپ اور اپروچ ہی اور ہوتی ہے. اس لیے مجھے نا ٹیمپریچر چیک کرنا پڑتا تھا. آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے، مگر آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے بھی پتا ہے کہ اس سیشن کے فوراً بعد جا کے کیا ہونے لگا آپ کے ساتھ. ان بینچز کی اسمیل بھی مجھے پتا ہے، اس لکڑی کی فیل پتا ہے جہاں میں بیٹھ کے آپ نے بھی میری عبادتیں کرنی ہے. اور تبصرے کر رہے ہیں، وہ والی بات تو بوگیاں مار رہا تھا. ایک بات کام کی تھی، بس لپیٹی جا رہا ہے، لپیٹی جا رہا ہے. کسی کا ہوتا ہے میں ہوں پنجابی ہوں، میں بھی ٹائم کہاں سے مل رہا ہے آپ کو؟ ٹو ناٹ ڈو اینی تھنگ ریکوائرز اے لاٹ مور ٹائم. ٹو ڈو اینی تھنگ کا ٹائم ہوتا ہے، ٹو ناٹ ڈو اینی تھنگ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم. کچھ نہ کرنے کے لیے کئی کئی سال چاہیے ہوتے ہیں. کچھ کرنے کے لیے تو پتہ ہوتا ہے کتنی دیر میں کام ہے بھائی. یہ کچھ نہ کرنے کی جو فلاسفی ہے اور جو اس کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے، یہ ہے جو کینسر بنی. سو لیٹ می گیٹ دا ٹیمپریچر. آپ کا ایکیومن کس فیلڈ کا ہے؟ سو آئی ایم گونا ٹاک ٹو یو گائز. کسی کے پاس جنرل سوال ہے کوئی جو پہلے سے گولیاں چیمبر میں رکھ کے لایا ہے؟ جی سر. پیسے بناؤ. جی دیکھیں، دین کے لیے پیسے بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. پہلے مال پھر نفس. کہ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آتے ہو، واقعی میں، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ اللہ عز و جل صاحب ہمارے تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں اس عذاب علیم سے بچا لے. کہ پہلے مال لگاؤ پھر جان لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سنائی تو ابو درداء نے کہا، یا رسول اللہ ہم سے پیسے مانگ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، اللہ تجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے ہمارے، نعوذ باللہ. اللہ الصمد ہے ہمارا، تو اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ سو پیسے بنانے کا مطلب ہوتا ہے پیسے لگاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ پیسے لگاؤ. تو پیسے کون لگاتا ہے؟ پیسے وہ لگاتا ہے جو کمپیٹنٹلی ویلتھ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ نے کہا نا طاقت اکٹھی کرو جتنی اکٹھی کر سکتے ہو. تو طاقت تو اللہ نے دینی ہوتی، ہمیں کیوں کہہ رہا اللہ اکٹھی کرو؟ طاقت اللہ نے دینی ہوتی. طاقت ہر قسم کی طاقت اللہ نے دینی ہوتی ہے. تو وہ جو دائرہ اختیار ہمیں دیا گیا جس کا سوال ہم سے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر کہا ہے کیا کیا تھا. جمعہ ہے، سورۃ جمعہ ہی کی آیت ہے نا، نکل جاؤ فضل تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا. اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے. ہم تلاش کریں گے تو اللہ ملے گا نا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں حالت بدلنی تمہاری، یہ وعدہ ہے، اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے. تو خود کریں گے، دے گا اللہ ہی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں پھر بتا دوں، دنیا کے سب سے اپنے اپنے سند کے علماء سے پوچھ لیں، ویلیڈیٹ کر دیں گے کہ اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا. یاد رکھیے گا یہ اصول. یہ اپنے آپ کو ہیرو بنانا بند کر دیں. یہ اسلام کی بیسک فلاسفی بتا رہا ہوں، وہ بھی ان اسکالر سے ڈائریکٹ ٹرین ہو کے جنہوں نے آپ اور مجھے مسلمان کیا ہے. اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا. وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا نوکر نہیں ہے. نعوذ باللہ. حکم دیا یا اللہ میری مدد کرو، اللہ پہنچ گیا. نعوذ باللہ. یہ شان خدائی ہے، خدا بندی ہے کہ ہم آرڈر دینا شروع کرتے ہیں. ہم دعائیں بھی ایسے ہوتے ہیں، یا اللہ میری شادی کرا، یا اللہ میری شادی کرا، یا اللہ وہی لڑکی، یا اللہ اتنے پیسے. اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا. میرے اسکالر سے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد بھی نہیں کرتا. اللہ صحابیوں کی مدد تو دور، نبیوں کی مدد بھی نہیں کرتا. اللہ صرف اسلام کی مدد کرتا ہے. جو اسلام میں انٹر ہوتا ہے تو خود ہی مل رہی ہوتی ہے، اور نبی سینٹر اور اسلام میں ہوتا ہے تو فرشتے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. کانسیپٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اسلام سے دور، اللہ تو میرے پاس آ. ایسا نہیں ہوتا. ہم اسلام میں آئیں گے، مدد خود ہی. مدد ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی. ہم اسلام کے اندر جائیں گے، یہ سمجھ لیں کہ آبشار برس بہ رہی ہے، پانی گر رہا ہے، ہم دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پانی ہمارے پر آ جائے. اور سورہ رات کی آیت سنا رہا ہوں کہ یہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ پانی ہمارے تک خود چل کے آ جائے. تو پانی تو خود چل کے نہیں آئے گا، آپ کو ہی جانا پڑے گا. پرندہ جانب دانا ہمیشہ اڑ کے جاتا ہے، پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا. جو صحرا میں ہیں تو آپ خود آئے ہیں صحرا میں، کسی کے گھر پہ چل کر کوئی ویرانہ نہیں آتا. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے سر. ہم نے غربت خود چوز کی ہوئی ہے، ہم نے افلاس خود چوز کیا، لاچاری خود چوز کی ہوئی ہے، ہم نے کمزوری خود چوز کی ہوئی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر ہم کمزور ہیں تو یہ ہم خود بائی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے، خود تم اللہ کی طرف آؤ گے. حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ کمزوری میں، لاچاری میں اللہ کی مدد ڈھونڈنا بند کریں. یہ صرف قرآن کی آیت نہیں ہے، توریت کی بھی آیت ہے. جو صرف توریت کی آیت نہیں ہے، انجیل کی بھی آیت. میرے لیے تو قرآن کافی تھا. اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ سنت بتائی ہوئی ہے کہ اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو طاقت میں آ جاتے. ہم بیٹھے یہاں پہ کوستے رہتے ہیں یہودیوں کی لابی، یہودیوں کی لابی. بھائی سنت اللہ ہے، طاقت میں آؤ گے مدد آئے گی. It is that simple. ہم نے اپنی مفلسی کے اندر کوئی بچپن میں نا پاکستان انڈیا میں کوئی خاص فلم ہے جو دکھائی جاتی ہے سب کو، چھوٹے ہوتے ہیں، میں نے مس کر دی ہے. کیا نام ہے فلم کا؟ جس میں پٹائی کھانے والے کو ہیرو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. کون سی فلم تھی؟ کون تھا ہیرو اس کا؟ صاحب نے وہی دیکھی ہے. کوئی تو دکھا رہا ہے کہ جس کو کٹ چڑھی ہے نا صحیح کر کے، وہ ہیرو ہے فلم کا. دنیا کی کسی قوم نے وہ فلم دیکھی، پاکستانیوں کو بچپن میں دکھائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ دیکھ ہیرو، یہ دیکھ خون و خون ہوا بیچارہ زمین پہ پڑا ہے، یہ دیکھ گلی کے بندے بھی مار رہے ہیں، عورتیں بھی مار رہی ہیں، پاور بھی مار رہی ہیں، یہ دیکھا ہیرو، یہ ہیرو. اتنا سوجا ہوا منہ اس کا، کپڑے پھٹے ہوئے، یہ کون سا ہیرو ہے بھائی؟ ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو اس کو آگے بچا رہا ہوتا ہے، جیسے جو بیچارے پٹائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو وہ فلمیں دیکھی تھی. نہیں، آپ کو پتا ہے فلسطین کی سب سے زیادہ مدد کہاں سے آئی ہے؟ کاش یمن کر سکتا. یمن نے تو کوشش کی تھی جہاد کی. جی نہیں، ایران. فلسطینیوں کی سب سے زیادہ مدد بار نان، کمپیریزن ہی کوئی نہیں، کرسچنز نہیں.
یہ ہیں ہمارے حالات، یہ ہیں ہماری اوقات. حالات چھوڑیں، ہماری اوقات یہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس ممبر کو ڈیفائن صحیح نہیں کیا، کوئی نیا دین لے کے آ گئے. سب سے بڑا اعتراض، ساحل صاحب آپ نیا دین سکھاتے؟ نہیں، میں پرانا دین سکھاتا ہوں، 1400 سال پرانا. آپ کا پاس 500 سال پرانا ہے، میرے پاس 1400 سال پرانا ہے. میں صرف سیرہ سے مثال دیتا ہوں. سارے کے سارے صحابی اس ورژن آف میرے اسلام کے اوپر پورا اترتے ہیں، وہیں سے لے رہا ہوں. آپ کے ورژن آف اسلام پہ کون سا صحابی پورا اترتا ہے؟ آپ مجھے ایک نااہل صحابی کا نام بتا دیں، ایک لاچار صحابی کا نام بتا دیں، ایک طاقت کی طرح موو کرتے ہوئے نہ موو کرتا اس صحابی کا نام بتا دیں. ایک صحابی کا نام بتائیں جو آفس میں نہ بیٹھا ہو، جو ڈیسیژن میکر نہ ہو، جو پولیٹیشین نہ ہو. بتائیں، آپ بتا دیں. آپ ایک فالوور اسلام، جو ٹرو فالوور اسلام سے آپ کہتے ہو کہ یہ ہے جی ہمارا عالم، یہ ہمارا مفتی، یہ ہمارا، وہ بتائیں پالیٹکس میں کیوں نہیں ہے؟ وہ طاقت میں کیوں نہیں ہے؟ اس کے سائن کے اوپر کیوں نہیں کرسیاں ہل رہی؟ کیونکہ ڈیفائن ہی غلط ہوا ہے. لاچاری کے اندر ہیرو بن گئے سارے. لاچاری ازم بدھزم کی نشانی ہے. بدھزم میں ایک لاچار فقیر کو، درویش کو بہت اعلیٰ مرتبے ملتے ہیں، اسلام میں نہیں ملتے سر. اسلام میں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا حکم آیا ہے. جمعہ نہیں پڑھا، گنہگار ہیں. طاقت میں نہیں آئے، گنہگار ہیں. ایک ہی رب ایک ہی کتاب میں دو حکم دے رہا ہے، ایک ماننا ہے دوسرا نہیں ماننا. یہ کون سی سائنس ہے؟ ہمیں بھی سمجھائیں. اگر طاقتور لوگ جمعہ پڑھنے آئیں گے نا تو پوری قوم جمعہ پڑھنے آئے گی. یہ اتنا بڑا حکم تھا. طاقتور لوگ اسلام پریکٹس کریں گے، ریڈیو والے بھی پریکٹس شروع کر دیں گے. اتنی سی بیسک سی سائنس ہے. آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی طاقت میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ڈگریاں کر رہی ہیں تو بیٹھ کے. اور کوئی سوال ہے کسی کا تو؟ جی دور سے اس لیے لیتا ہوں تاکہ سب کو آواز ہے، ورنہ میں اور آپ گپے مارتے رہیں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کوئی مامے کا پتر سامنے اٹھایا ہوا ہے فرشی. جی سر. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ معیز. معیز آئین کے بعد زے ہے نا، معیز. عبد المعیز، اللہ کا نام ہے معیز. جی کتنی عمر ہوگی بیٹا آپ کی؟ کتنی عمر ہو گئی بیٹا؟ 22 سال. 22 سال. کھڑے ہو ذرا، سب لوگ دیکھیں ذرا. معیز 22 سال کا. غور سے دیکھیے گا، اسی وجہ سے آیا ہوں. یہ 22 سال کا معیز ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ فاسٹ میں. یہ فاسٹ ہے؟ ہم سے دھوکہ ہو گئے. یہ فاسٹ ہے؟ کون سائڈ؟ آؤٹ سائڈ ہے آپ. کوئی بات، مسجد میں آ گئے ہیں اپنے یہاں باپ، اور سب ان سائڈر. معیز کو دیکھیں سارے. اس کو کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے؟ بزرگ نہیں لگ رہا. نہیں، 22 سال بزرگ ہے. انکل بولے گا اس کو؟ شادی ہو گئی ہوگی، بچے تو نہیں ہیں. اب یہ سوال اسی سیکھوں سے پوچھنا پڑتا ہے پاکستان میں. پہلے سیکھوں سے الٹا ہوتا تھا. جی 1 سال بڑے ہیں یہ دیکھو 1 سال بڑا ہے یہ. کس سے؟ عمر میں. علی بن ابی طالب سے. جب علی بن ابی طالب غزوہ بدر میں عتبہ کو قتل کر کے آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھیں.
1 سال عمر میں زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے بیٹا فلسطین کی مدد نہیں کرتے ہم، کیونکہ ہمیں جو اسلام کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں اس میں بابے ہیں، کیونکہ بابے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یار اگر جوان دکھا دیا تو آپ بیٹا کہے گا انکل آپ کیا کرتے رہے ساری عمر پہ. تمام تر کتابوں میں اسلامیات کی سفید داڑھی ہے، نوٹس نہیں کیا؟ حالانکہ سارے کے ساری کی سیرہ میں ساری اسلامیات میں 20 سال کا لڑکا ہے. جس صحابی کا نام آتا ہے نا آکو، اس عمر کا لڑکا ہے وہ، جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے، اس وقت وہ کیا کر رہا ہے، یہ ہے وہ، یہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، یہ پروفائل ہے. اس لیے آپ نے سوچا عربی کا ٹائم اور عمر اسلام کی، جب وہ ایسے ہو جاؤں گا نا پھر میں اسلام میں جاؤں گا کرسی لے کے. اس لیے کرسی ہمارے پاس کون سی آئی مسلمانوں کے پاس، اور شہباز شریفوں کے پاس کون سی کرسی آئی؟ یہ تھی عمر بیٹا. یہ آپ کو کیا سمجھ چلتا ہے؟ آپ کی تو بات میرے سامنے. تو موئس اسلام کی پروفائل جو ہے وہ آپ کی ایج کے لڑکوں سے چلی ہے. دنیا کی ہر موومنٹ کو فار نے بھی چلائی ہے نا، وہ آپ کی ایج کے لڑکوں سے چلائی ہے. اللہ کا ڈیزائن ہے یہ کہ 20ویں اور 30ویں سال کے بیچ میں ڈلیوری دینی ہے آپ نے. بیفور یو ٹرن 30 میجر پروجیکٹ آف دا پلانٹ ڈلیور کر چکے ہوں آپ، اور آپ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بڑا کام کر سکیں. سوچیں، آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. 1 سیکنڈ کے لیے مثال دے کے آپ کو دماغ کی اس نس پہ حملہ کرتا ہوں. سوچیں 1 سیکنڈ کے لیے، پارلیمنٹ ہاؤس میں سارے کے سارے لوگ اس پروفائل کے بیٹھے ہوئے ہوں. دیکھیں ایک دفعہ پھر موئز کو، نواز شریف اتنا ہو، عمران خان اتنا ہو، زرداری اتنا ہو، حافظ منیر اتنا ہو. 1 سیکنڈ کے لیے دیکھیں تو صحیح، نقشہ بدل گیا ہے. آپ کو صحابہ کی بات کرو وہ سمجھ نہیں آ رہی. پارلیمنٹ ہاؤس میں سب اس ایج اور اس پروفائل اور اس حلیے کے اور اس قد کاٹ کے لڑکے ہوں، تب پتہ چلتا ہے آپ کو کہ سیرہ پڑھنی کیسے ہے. اب آپ کو پتہ چلنے کا، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ ایران کا بابا آیا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کدھر ہے تمہارا سب سے بڑا کنگ. یہ ہے ایج اسلام کی، وائٹیلٹی کی، عروج کی ایج یہ ہے. بابوں کا تو کام نہیں ہے اسلام میں سر، وہ بیچارے کیا کر لیں گے؟ ذکر اذکار دعائیں کریں گے. کام تو آپ نے اور میں نے کرنا تھا. وعلیکم السلام. یار میرے کو باہر آ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ریسٹ کرنے آئے ہیں. جی سر. ہاں بیٹھیے بیٹھیے. میں اس سوال کا جواب اصل میں نہیں دیا ابھی تک. ان کا سوال ہے کاز بتائیں سر، کاز کیا ہے؟ کل فلسطین نہ ہو، پاکستان ہو جائے، پاکستان خود کیا کرے گا؟ پاکستان کے لیے کاز کیا ہے؟ کاز بتاتا ہوں کیا بیٹا. امی، کاز ابو، بتاتا ہوں کیا. ہم تو لاہور میں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ کہانی بڑی پرانی کہانی، دادا حضور کے دادا حضور نے سنائی تھی اور کہا تھا بیٹا اپنے بیٹے کو سنا دیں. اس طرح ہم تک پہنچی. کہانی کیا ہے کہ کوے کی مونس کوی اپنے بچے چھوٹے کوے کو ٹرین کر رہی ہوتی. کہتے پتر جب انسان کو دیکھو نا کہ پتھر اٹھا رہا ہے، اڑ جائیں، اسی ٹائم اڑ جائیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. تو کہتا ہے، کوی کا بچہ کہتا ہے امی اگر پہلے اس کے ہاتھ میں پتھر ہو پھر؟ تو کوی کیا کہتے؟ تو صحیح کوے دا بچہ ہے. کہانی ہے پرانی چلتی. آج آپ بھی اپنے بچوں کو سنائیے گا. میں نے آپ کو حق ادا کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے پتا آپ کو؟ بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے، پہلا سوال اس کہانی کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مورل آف دا اسٹوری تو بتائیں سر. مورل آف دا اسٹوری بتاتا ہوں نا. لفظ 2 بولے بھائی نے، خدا کی قسم سیرت النبی سے بولے ہوئے 2 لفظ.
وہ قواعد بچے سے پورے نہیں اتر رہے. بتاتا ہوں وہ کیا ہے. آپ کو معیز امی نے کلاس 1 میں کہا تھا, لنچ باکس دیا تھا, کدھر ہے؟ کھانا کھایا؟ خود کھایا نا. 4 پینسلیں تھے تمہارے جیومیٹری باکس میں, 3 کیوں ہیں؟ یاد ہے وہ وقت سب پہ؟ جس دن 4 تھی نا 3 رہ گئی, تھپڑ پڑا تھا. جس دن 4 تھی نا 4 کی 4 آ گئی, کچھ نہیں ہوا تھا. جس دن 4 تھی نا اور 5 ہو گئی تو صحیح کا پیدا بچہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اشارہ پہ آتے نا لوگ پیسے مانگنے, پیشہ ور بھکاری, ان کو دو گے تو اور زیادہ ان کو فروغ ملے گا. کون کیا رہتا ہے؟ امی. بچپن سے جو دینے والا ہوتا ہے نا, بچپن سے جس کو سکھایا جاتا ہے بیٹا جو کچھ ہے دیا کسی کو. یہ بچپن کی ٹریننگ میں ہوتا ہے. جو 12ویں سال تک اس پہ ٹرین نہیں ہوا, اس کی سگی بہن کو کیوں پکڑ کے لے جاؤ, وہ نہیں کچھ کرے گا. یہ جو سخاوت اور اثار آپ نے بول دیا ہے, یہ بیسک ڈیپر سسٹم کے ایٹریبیوٹس ہیں. آپ نے سمجھ لیا تھا کہ نصیحتیں اور چسکے ہیں ہمارے. یہ خاص بندے اور عام بندے میں, بڑے بندے اور چھوٹے بندے میں فرق ہوتا ہے. بڑا بندہ دینے والا ہوتا ہے, چھوٹے بندے لینے والے ہوتے. اور یہ سب کی ٹریننگ میں بچپن سے ہوا ہے کہ دینے والا نہ بن جائیں. چنڈ پڑے گی تجھے رکھ کے کہ تجھے میں نے برگر دیا تھا, ایک برگر, وہ بھی پورا نہیں تو نے کھایا. یہ ہے پہلے 12 سال کی 2 نمبری, جس میں نہ نواز شریف کا ہاتھ ہے, نہ عمران خان کا, نہ آرمی کا, نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, نہ یہودی سازش. یہ لوکل لاہوری ماں نے سازش کی ہے, لوکل لاہوری باپ نے, اسلام کے نام پہ. اور جب بندہ دینے والا نہ ہو اور لینے والا ہو جائے تو اس کے اندر ایک چیز اسی وقت نکل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. سائنس بھی یہ کہتی ہے, گوروں کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ if you're not a giver, you will never ever receive courage. کیونکہ لینے والے میں ہمت ہو ہی نہیں سکتی, دینے والے میں صرف ہمت ہی ہوتی ہے, تبھی تو وہ دے رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ شروع میں ایک کھلونا دیتا ہے, بچپن میں ایک کھلونا دوست کو دے آتا ہے, بڑے ہو کے پہلوان بنتا ہے, بچوں نے ایک کھلونا دیا ہوتا ہے. 10 روپے دیے ہوتے ہیں, بچے کے پاس کتنے پیسے ہونے, اس کی تو کل کائنات ہی 10 روپے ہوتی ہے, وہ دے آتا ہے, بڑے ہو کے پہلوان بن جاتا ہے. امی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا لفظ ہے آپ نے جو بول دیا اثار. کیسے ہوگا اثار؟ آپ بتائیں, آپ سب کے سب جامعہ یونیورسٹی کے لڑکے بیٹھے ہوئے, 1 یا 2 مشہور ہے, ہم سب کو پتا ایسا ہی ہوتا ہے. میں بھی یونیورسٹی کے کیمپس میں عمر گزری ہے. 1 یا 2 بندے مشہور ہیں جو کہ صرف اسی وجہ سے مشہور ہے کہ بھیا یہ جب جاؤ گے ہاتھ کاٹ کے دے دے گا, پیٹ کاٹ کے دے دے گا. آپ کی عمر میں ہی مشہور ہیں, وہ آپ کے کیمپسز میں مشہور ہیں. اور اگر آپ کو زیادہ تر کو نہیں نہ پتا وہ کون لوگ ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چل جانے ہے کہ آپ کس لیے مشہور ہیں. کیونکہ یا آپ دینے والے ہیں یا آپ لینے والے. یو اے ریسیور, یو اے لیچ, یو اے سیلفش پرسن. تو سیلفش لوگوں کی تو مائیں بہنیں ریپ ہو جاتی ہے بیٹا, فلسطین میں ہو یا پاکستان ہے. سیلفش لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, ان کو کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی لے جائے وہ کہتا ہے میں تو بچ گیا نا. بس آپ نے یہ سیرہ کا لیسن ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے, چاہے وہ کافر ہو, دشمن ہو یا سجن ہو, ایک دفعہ وہ کہہ دیں یا رسول اللہ یہ چیز چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے محمد سے وہ چیز اس کو نہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ رول آف لا ہے, فزکس کی لا ہے نا, F=ma. اور دوسرا کیا لا ہے کہ جو نبیوں سے مانگ لے گا اس کو ملے گا ہی ملے گا. ہم نے سمجھ لیا کوئی برکات اور کوئی وظیفے اور کوئی غیبی فرشتوں کی بات ہو رہی. جی نہیں, یہ اس بیسک ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی. دور کا جا رہے ہیں, آپ کا عبدالستاری دی, آپ کا عبدالستاری دی, اس کی سگی ماں, اور خود بتا رہا ہے کہ میری ماں بچپن میں مجھے 2 آنے دیتی ہوتی تھی, اور میں کہہ رہا تھا امی کس لیے, ایک آنا تیرے لیے اور ایک لوگوں کو دینے کے لیے.
یہ غیر نبی عام بندہ ہمارے ملک کا ہمارے سامنے زندہ ہو کے فوت ہوا. کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں کہ ساحل میاں کتابی باتیں نہ کریں. کیوں نہ کروں میں کتابی باتیں؟ میری پاس ایک ہی تو کتاب ہے, اور کون سی بات کروں؟ اور اس کے ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. کتاب فالو کرو گے تب بھی, نہ کرو گے تو تب بھی یہ ثمرات ہیں ہمارے. ہمیں تو چلتا پھرتا ثبوت ہے ہم کہ قرآن نہ فالو کرنے کی شکلیں عقلیں حرکتیں اور نتائج. سو موئز غور سے سمجھ لو بیٹا, آپ کے ساتھ جو ہوا ہو گیا, چینج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, لمبی تھراپی ہے. سب سے مشکل کام آپ سب کے سامنے ذمہ کیا آیا ہے؟ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, آپ کی نسل واحد نسل ہے جس نے صرف اپنے بچوں کی ٹریننگ نہیں کرنی, اس نے ماں باپ کی بھی کرنی. آپ کے ساتھ وہ واقعہ ہو گیا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ بزدل بندے کو جب اللہ کے لیے بچوں کو شجاعت سکھانی پڑتی ہے, اس سے مشکل پروجیکٹ کوئی نہیں. بہادر بچوں کے بچے بغیر سیکھے سکھائے بہادر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ماحول میں وہ کلچر میں دیکھتے ہیں. پشتونوں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ پشتون کا کلچر کیوں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ پشتون کے کلچر میں ٹریننگ ہوتی ہے لڑکے لڑکی کی, کوئی لیکچر دینے نہیں پڑتے. چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے. بچہ تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے. آپ نے نوٹس نہیں کیا؟ چھوٹا بچہ ایسے کر کے دیکھتا ہے جیسے مائکروسکوپ پہ لگی ہوئی اس کی. وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ these are definitions, basic definitions. میں پشتونوں کے اسکولوں کے بچوں کے ساتھ میرے بہت وقت گزرے ہوئے, بیکن ہاؤس, APS اور اس طرح کے اسکول میں پروجیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, وہ بریڈ ہی کچھ اور ہے. کیوں؟ ادھر بھی کیا امی اور ابو, اور کیا ہے ادھر؟ یہی کامن چیز ہے نا. پشتون پٹھانی لڑکی اور پٹھان اپنے بچے کو سب کانشیسلی بغیر لیکچر دی اپنے حرکات سے شجاعت دے رہا ہوتا. ادھر کوے کے بچے نہیں ملتے, اور اچھے برے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. میں کلچرل گفٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ کلچر ہمارے گفٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ موئیز آپ ڈیسیژن نہیں لے رہے, کیونکہ مشکل پروجیکٹ ہے. بہادر بچے کو بہادر کرے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بزدل بندہ اللہ کے لیے بچے کو بہادر کر رہا ہو, اس کے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, آپ کو بلڈ پریشر سے مر جائیں گے اسی وقت, کیونکہ ایسے ایسے پروجیکٹ دینے پڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بچوں کو دینے پڑتے ہیں. دل ہل جاتا ہے, کیا بچے کو اکیلا بھیج دوں ادھر؟ بچہ خود کر کے آئی یہ کام, یہ امیاں نہیں کرنے دیتی. 4 باڈی گارڈ کے ساتھ تو بچہ اسکول جاتا ہے آج کل. تو ڈرپوک ماؤں کے بیٹا بزدل بچے پیدا ہوتے ہیں, بہادر ماؤں کے عظیم بچے پیدا ہوتے ہیں. The brave may not live forever, but the cautious never lived at all. یہ اصول یاد رکھیے. یہ احتیاط میں سارے قبرستان ہی پہنچنے. مجھے قبرستانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, مجھے اس کے فوراً بعد جو ہونا ہے نا اس کا مسئلہ ہے. قبرستان میں نا سب کو سکون ہے, قبروں کے اندر کسی کو سکون نہیں ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے. یہ اتنی سی چیز تھی کہ آپ گیور ہیں اور آپ کی قبر منور ہو جانی تھی. آپ گیور نہیں ہیں, خدا کی قسم دنیا بھی منور نہیں ہونی, لوگوں کے محتاج ہی رہنے. لینے والا بندہ نہیں کسی کا. دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کس کی آیت؟ دینے والوں کی آیت. یہ لینے والوں کی آیت نہیں, ہم نے اس میں بھی لینے والی کی رکھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ سارے پیسے مجھے لوگ دینے شروع کر دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب ہے یا اللہ مجھے دینے والا بنا, لوگ میری وجہ سے پراسپر کر رہے ہو. ہم نے خود سوچو بیٹا, اپنے دل سے پوچھو. مسجد میں بیٹھے ہو کیڑا جھوٹ بول سکتے ہو؟ مجھ سے مت بولو, بول بھی سکتے ہو. اپنی آج کی جمعے کی نماز کے اندر مانگی ہوئی دعائیں دیکھ لو, کس چیز کی دعائیں ہیں. مجھے نہ بتائیں, اپنے آپ کو بتا دیں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. ریسیورز کی دعائیں کامن ہیں. لکھ دوں؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کی دعائیں کیا ہیں. ابھی موبائل پہ لکھتا ہوں, نہ نکلی سب کی وہ 3 دعائیں تو مجھے نام بدل دینا میرا. بچہ ہے کوے تو بچے نے کوئی دعا نہیں. اقبال بیچارہ پٹ مرا شاہین بن جاؤ, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور, نہ گدھ بنو بھائی. نہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی, کیونکہ بیچ میں اقبال اور میرے بچے کے بیچ میں کوا بھی تو آیا تھا نا, جو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا.
میں بتاتا ہوں شعر کی تشریح آسان الفاظ میں. جی سر. تو اسلامک بینکنگ کی ایک سیکنڈ کے لیے پاز کریں. اسلامک بینکنگ یہ ادھر رکھیں. یہ بتائیں سود کن نصوص پہ حرام ہے؟ یہ پتا آپ کو؟ یہ لمبا لیکچر ہے. سود حرام کیوں ہے اور کیسے ہو جاتا ہے حرام؟ اس کے پیچھے سائنس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خود سود کو سب سے ٹاپ گناہ بتا دیا. کسی وجہ سے آپ کو پتا سود کے 70 درجے ہیں. جو سب سے اوپر کا درجہ ہے وہ پتا کیا ہے؟ وہ نہیں بیٹا، وہ سب سے اچھا لیول ہے. وہ سود کے اندر سب سے اچھے بچے ہیں جو اپنی ماؤں سے زنا کر رہے ہیں. سود کا سب سے ٹاپ لیول کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ والی اردو میں بتاتا ہوں جو آپ کی اردو ہے. وہ نہیں وہ جو لکھنوی اردو میں قرآن کے ترجمے کیے ہیں جو کسی کو سمجھ نہیں آتے. جاوے آوے کیا لکھا ہوا ہے؟ کون پڑھتے رہے یار اردو؟ پڑھا جی ہم نے قرآن کے ترجمے. کسی کو قرآن سے بگانا ہو تو پاکستانی ترجمہ دے دینا بیٹا، ساری عمر دوبارہ نہیں آئے گا اس کے پاس. اور جو گورے اور انگلش ترجمے، اور شیکسپیئر کی ماں کو انگریزی نہیں آتی جو ہمارے انگلش کے ترجمے ہوتے. کس نے کیوں قرآن میں آنا ہے؟ میں آپ کو اصلی اردو میں بتاتا ہوں. سود کا جو ٹاپ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیچھے دیکھیں ذرا سارے ایک دفعہ. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نکال کے کھڑے ہوئے ہوں اور ہم میں سے کسی کو نہ چھوڑے، رحمت للعالمین، ایک ایک کر کے ہماری گردن مار رہے ہوں. ہم فریادیں کر رہے یا رسول اللہ میں چھوڑ دیں اور وہ پھر بھی نہ چھوڑے. یہ ہے ٹاپ درجہ سود کا بیٹا. ادھر چانس لے لوں، ادھر رخصت لے لوں. سنیں اور لمبی سائنس ہے. طارق مسعود صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غور سے سنیے گا طارق صاحب. جسٹ بیکاز آپ کو یہ لگتا ہو کہ کسی ٹرمینالوجی مشکل ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ اگلے کو نہیں آتی. یہ سائیکولوجیکل مرض ہوتا ہے. اس میں کوئی متکبرانہ بات تو نہیں ہے نا. مؤدبانہ گزارش ہے، اتنی مؤدبانہ جتنی آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو بیعت کرتے ہوئے مؤدبانہ ہوئے تھے، اتنی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ٹرمینالوجی نہ صرف آتی ہے. 2 سال پہلے تقی عثمانی صاحب کو لکھ کے میں نے پورا کا پورا مراسلہ بھیجا تھا، تھیسس تھا پورا، کہ کیوں اسلامک بینکنگ حرام ہے. آپ نے مجھے کاکا سمجھ لیا. آپ نے جو سامنے بیٹھے جن کو کہتے ہیں ہاں جی بولو سمجھ آئیے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ جو چیز اپنی کوتاہی ہوتی ہے، جو اپنی کجی ہوتی ہے، انسان کی نفسیات ہوتی ہے، وہ اگلے کے اندر بھی وہی سمجھتا ہے. وہ کراچی میں محاورہ نا، غلط بندے سے پالا پڑ گیا. اسلام آباد میں محاورہ ہے صحیح مسلمان سے پالا پڑ گیا، آپ کا بچ کے رہنا. میں اگلی دفعہ آپ سے مل لوں گا 2 تلواریں پہن آؤں گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے بات کر سکیں. سود بیٹا جن سٹیجز سے، اور انہوں نے تو یہاں تک کر دیا ہوا ہے. اب یہ غور سنیے گا کہ مال نہ ہو جنس ہو تو نس نہیں بیٹھتی. یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، سنیں ذرا. گاڑی ہے 1 لاکھ کی ہے، 1,10,000 روپے پیسے دو، 1 لاکھ روپے کی بجائے 1,10,000 روپے میں. مگر ایسا کرو تم 1,10,000 نہ تو گاڑی لے لو، 1,10,000 بعد میں دینا. اب حلال ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے جنس لے لی ہے، مال لے لیا تو بے شک اس کے اوپر میں نے اپنا پریمیم رکھ لیا ہو، اپنا انٹرسٹ رکھ لیا ہو. What games are you playing؟ یہ والی گیمیں کھیلیں گے آپ اسلام میں؟ طارق مسعود صاحب میزان بینک جائیں، ایک گاڑی نکلوائے، پھر دیکھیں کن سٹیپ سے آپ کو گزارا جاتا ہے. ایک ایک کر کے ان سٹیپ سے گزریں اور پھر مجھے بتانا جنس میں. اور یہ جو کرنسی ہے اس کو آگے یا پیچھے کر دینے سے اسلام کی نس کیسے آپ نے چینج کی، ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں. ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں.
میں آپ کو پورا فلو چارٹ دکھا دوں گا اسکرین کے اوپر، ہوپ فلی اسی اسکرین پہ دکھا دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو اور میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ ذرا جید علماء کرام سے خود پوچھیں، اور وہ والے علماء کرام جنہوں نے بیعت نہ کی ہو ان سے پوچھ لیجئے گا، اور پڑھے لکھے ہوں، اس معاملے میں سب کچھ جان رکھتے ہوں، جانکاری رکھتے ہوں، ان کو کانفیڈنس ہو منی میٹرز کی، موسٹ آف آل بگر سسٹمز کی. بگر سسٹم کی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں نظام کا کوئی پیکیج ہو تو بتائیں، میں آپ کو بگر سسٹم سمجھا دوں. میں نے اس لیے کہا تھا پیچھے مڑ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نکال کے آپ کو اور مجھے قتل کرنے کے لیے آ جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے دشمن ہو. اس کا مطلب بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے گلوبل وار فیئر کے اندر انٹری کر لی ہے، تم نے ایک نیا سسٹم بنا لیا جو اللہ کے سسٹم کے اگینسٹ ہے. وہ ہے کور کا دوسرا سوال، ما دینک، کہ تو کسی اور سسٹم میں تھا، تو اسلام کے سسٹم میں ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول انوالو ہوئے ہوئے ادھر. جب کوئی کہنا اس نے اللہ اور اس کے رسول، تو اللہ عز و جل میرے گھر کے معاملات کے اندر نہیں، پورے کے پورے گلوبل سسٹم کے اندر کوئی میں نے انٹری کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے. یہ لیولز ہیں، میٹرکس بولتے ہیں اس کو. آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ٹاپ میٹرکس میں انٹری کر لیا ہے. تو آپ میں بتائیں، میں میزان بینک سے گاڑی نکلواتا ہوں، میں کیسے ٹاپ میٹرکس میں انٹری کرتا ہوں؟ میرے تو گاڑی لی ہے، میرا کیا تعلق گلوبل میٹرکس کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ you cannot be a party to this sort of a system. This is a financial system, and financial system is like water. Every drop combines to make the sea, and every drop is responsible for the enormity of the sea and the depth of the sea. ہر قطرے سے سوال ہوگا کہ سمندر اتنا گہرا کیوں کیا ہے. یہ ہے میں اور آپ وہ قطرے ہیں، نیچے والے قطرے نہیں، اوپر والے قطرے نہیں. ایک ایک قطرہ رسپانسبل ہے کہ یہ سمندر گہرا کیوں ہے، طاقت میں کیوں آیا ہے. ہر قطرہ ایکولی رسپانسبل ہے. پہلا قطرہ سب سے زیادہ ہے، مگر باقی کے سارے قطرے ایکولی رسپانسبل ہوتے ہیں کہ سمندر کا بہاؤ تیز کیسے ہو گیا ہے، اتنی جان کیسے آ گئی سمندر میں. یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا میٹرکس. ما دینک کا مطلب یہ ہے. وہ انکل نے غلط بتایا تھا، قبر میں وہ دو فرشتے آئے نا، پوچھے ما دینک کا، تو بول دینا اسلام. شاباش، ایسے چلے گا نا؟ بوٹی کرے گی آپ قبر میں، وہاں پہ کوئی سوچ عقل نہیں ہوگی، وہاں پہ کرتوت نکل کے آئیں گے سامنے. وہاں پہ کانشیسنیس یہ والی نہیں ہونی، وہاں پہ وہ کانشیسنیس ہونی ہے کہ جس میں آپ کو ایک ایک نیت ٹینجیبل طور کے اوپر کنیکٹ ملے گی. کنیکٹڈ نیت آپ کے سامنے نظر آئے گی کہ میری نیتیں کدھر تھی. اعمال تو سامنے دھرے ہوئے پڑے ہوں گے، اس کے لیے سوال کریں گے وہ آگے، ان کو زیادہ بہتر پتا ہے آپ کے اعمال کا. جی سر جی سر جس ای میل سے ہے بٹ ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ کو دیکھنا تو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس کمفرٹیبل جگہ تھی. خواتین کو مسجد میں آنا منع ہے. وی کین ہیئر یو بٹ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو سی یو. میرے پہ پردہ فرض ہے اسلام میں نا، یہ پاکستان میں مردوں میں پردہ فرض ہے. یہ بتائیں وائر لڑکی پھر وہ دیکھو، وہ اندر نہیں آنا، ادھر آ جاؤ. سوچیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا ہے. ہاں یہاں پہ خطرے میں ہے لڑکی نا، وہاں پہ محفوظ ہے. They have not arranged any proper seating for women. I am not surprised, my sisters. آپ نے بتانا ہے یا انہوں نے بتانا ہے؟ یہ ہے اسٹینڈرڈ کا مسئلہ بیٹا، یہ ہے اسٹینڈرڈ کا مسئلہ. جی you should talk to the management to not advertise what has not been. Oh, دھوکہ، کھلے عام دھوکہ کیا گیا خواتین کے ساتھ. اور جو بہنوں کو دھوکہ دے گا کیسا بھائی ہوگا یارو. اور مجھ جیسے کو دھوکہ دے یار، کوئی دو کا زخم، ایک اور زخم لگ جائے گا، قوت لگے میں. سو اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹ بولا خواتین سے. پورا حصہ مسجد کا بیٹا کیا الگ، وہ قادیانیوں کی مسجد ہے، وہ مسلمانوں کی مسجد میں تو آنے نہیں دیا. آپ کو میں بتاؤں خدا کی قسم، نفسیات یہی ہیں. میرے نا
پنڈی میں چاندنی چوک میں نا میں گزرتا ہوں تو چاندنی چوک کا نام سنا ہوگا. چاندنی چوک, چاندنی چوک بڑا مشہور چوک, بڑا اوکیس. ادھر نا اسماعیلیوں کا وہ ہے, کیا کہتے ہیں ان کی عبادت خانہ کہتے ہیں. عبادت خانے کے پاس سے گزرو نا تو کبھی آپ سوچ سکتے ہیں اسماعیلیوں میں عبادت خانہ, تو ایسے لگتا ہے قادیانیوں کے, حالانکہ قادیانی تو نہیں ہوتے نا یار, ٹھیک ہے. مگر آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے اندر جانے کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ڈر لگتا ہے. وہ کہیں گے ہاں جی بیٹا کیوں آئے ہو, حالانکہ کوئی شکل تھوڑی لگتا ہے کہ خانی سمجھ رہے تو نہیں جاتے نا, ہم کبھی بھی نہیں میں گیا. نفسیات سمجھ آ گئی. آپ کے علاقے میں کہیں قادیانی مسجد ہو یا اسماعیلی عبادت خانہ, ان کو بڑا غصہ آئے گا میں نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. آپ سوچیں کبھی جائیں گے ادھر, عجیب سی فیلنگ آئے گی نا آپ کو پاس سے گزرتے. یہ میری بہن کی فیلنگ آپ نے میری بیٹی کی, میری ماں کی ہے. ان کو ہماری مسجدوں سے ایسے لگتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور سینٹر سے ایسے لگتا ہے ان کو کہ یہ ادھر سے کیسے گزر گئے, ہمارے جانے کی جگہ تو نہیں. یہ اسلام لے کے آئیں گی, سوچیں یہ ہمارے بچوں کو مسلمان کریں گی. اور کیا استدلال ہے, کہاں ہے مفتی صاحب کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا, ابو حنیفہ کا استدلال ہے. حضرت عمر دو عمر ہے, تو پاکستان میں بھی ہے نہیں عربی ہے, تو عربوں کو نہیں پتا چلا عمر کا استدلال. عربوں کی عورتیں مسجد جا رہی ہیں, پاکستانیوں کو پتا چل گیا عمر کا استدلال. سناؤ حدیثیں, وہ نہیں سناتے آپ ٹیبلٹ کے اوپر رکھ کے جو اسی وقت سرچ کرتے ہیں. اٹھاؤں انبار ان احادیث کا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہوا عورتوں کا مسجد میں آنا. شاباش, جو عورت مسجد کی منہ نہیں دیکھ سکی اس نے کیا مسلمان پیدا کرنے پالنے. مجھے بھی بتائیں آپ اور کون سے ہمارے پاس سینٹرز ہیں, ہماری اور کوئی عبادت خانے ہوتے ہیں ہمارے. کنونشن سینٹر ہی جائے تھے پھر. صحیح کہا آپ نے, ہمارا تو کنونشن سینٹر ہے عبادت میں یار. اصل میں دین تو ادھر نظر آیا ہمارے ان کا یار. گرین سوٹ آئندہ سے ماہن گرین سوٹ پہننا ہے. فیشن سینٹر بھی بڑی لیول کی چیز ہوتی ہے سر, فیشن سینس بھی تو نہیں ہے نا ان کی. کنفیشن سینٹر ہے وہ. کیا لفظ ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ وکاس سلام ہے. آئندہ سے کنونشن سینٹر کا نام ہے کنفیشن سینٹر. اور جو پادریوں کے پاس مسیح برادری جاتی نا, او فادر آئی ہیو سنڈ, یہ ہے وہ. توبہ توبہ, کیا ابھی کیا جا رہے ہیں. وہ والا پرچہ نکالے کنفیشن سینٹر کا جو پنجابیوں نے کیا ہے مریم نواز کے لیے. 25,000 روپے کے پیچھے اسلام کی بات مسجد میں نہیں ہوگی. وہ تو مجبور ہے جی وہ تو مجبور ہے. 25,000 روپے ہم دے دیتے یار اسلام کی بات کرنے کے, اس نے 25,000 دیے نا. اب اسلام کی بات پیسوں پہ آ گئی ہے, بیڈ کر لیتے ہیں یار. مریم نواز کی بیڈ ہے 25,000 ایک, 25,000 دو, آپ 26,000 کر دیں خدا کی قسم. اسی وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگا, سیاست اسلام کا حصہ ہے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. 1,000 روپے کی اس کی انکریمنٹل پے کرنی ہے آپ نے. بات آئی کیو کی تو نہیں ہو رہی نا, وہی تو کہہ رہا ہوں. آئی کیو ہوتا تو یہ کرتا 25,000 روپے کے پیچھے. آئی کیو ہوتا تو نیگوشیٹ کرتا, 10 لاکھ روپے نکال. یہ تو ابھی تو ایک ٹی ایل پی آئی ہے, دیکھ کیا کرتے ہیں, پی 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 آ جائے گی, ٹی ایل پی کو چھوڑ. نیگوشیٹ بھی نہیں کیا انہوں نے. میں نے سنا ہے, میں نے کیا تھا 15,000 سے 25,000 تک کروائے. بے شرم. اسلام کی بات. یہ جو خواتین نے سوال پوچھا میں آپ کو ہی بتا دوں کہ اچھا آگے جو آپ نے لکھا, آئی ایم یور اسٹوڈنٹ, وانٹ یور ایڈوائس, آئی فیل ریگریٹفل فار ویسٹنگ مائی ٹائم آل دیز ایئرز. اور یار وہ پرسنل سوال نہ ہو رہا بھیا, اور پرسنل سوال ہو اور میں ایسے باواز کر رہا ہوں, وہ آگے کہے کہ بیٹا اچھا تو نے اسلام نبھایا, پردے اٹھائے میرے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں کیا کروں, اب جو ہو گیا تھا وقت گزر گیا نا, جو وقت آنا تھا میرے پہ گزر گیا. اب کیا کر رہے ہیں, بچی تو نہیں ہوں میں, اب بڑی ہو گئی ہوں. اب پرائیں بچپن کے جو آپ نے کہا ایٹریبیوٹس بنتے ہیں وہ نہیں بنے, تو آپ کیسے بنائیں, یہ سوال ہے بہن کا. کھڑے ہو کے بولے نا, بس بائک پکڑو, ادھر آؤ. کھڑے ہو کے کیا ہوگا؟ واٹ از گیرزونین؟
عربی میں ہوں کہ رزومی کیوں کہتے ہو؟ آج تک ایون کہ یو ایم ٹی میں بھی جتنا ہمیں سکھایا گیا اس لیے اس کے اسٹوڈنٹ میں مارکیٹ میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر نہ ہی ہم اس طرح اسلام کو امپلیمنٹ کر سکے ہیں, نہ ہی سیکھ سکے ہیں. اور مطلب مجھے لگا کہ میرا شروع سے ٹائم ویسٹ ہوا ہے, نہ ہی اتنا میں سیکھ سکا ہوں. اور یہ باقی مطلب نظر بھی تو آئے نا باقیوں میں, نہ ہی ٹیچر اس طرح کے آئی کیو لیول ان کا ہے. تو مطلب مجھے بتائیں کہ میں آنے والے بچوں کو جو میری ایک سوچ ہے کہ ان کو اسکول نہیں ڈالوں گا, میں ان کو مطلب پھر وہی بات ہے کہ جتنا دین آتا ہے یا اس کو مزید اس کے ایڈ آن کر کے ان کو دین سکھاؤ, اور ان کو کورسز وغیرہ کرا کے ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کرو, اور اس طرح فائنینشیل فریڈم کو جلدی حاصل ہو, اور انہیں بات آپ والی بات کی 22 ایج 21 ایج میں کچھ کرنے کے قابل ہو, نہ کہ ہماری طرح سی ایس کر رہے ہیں اور آگے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میں آپ کو موٹی موٹی بات بتاتا ہوں. یہ یونیورسٹی کالج جو ہے نا اگلے 10 سال نہیں چلنے والے. اب جس اسپیڈ کے اوپر ویسٹرن کروٹ آئی ہے نا, تو ایک خاص پرسنٹیج ہوگی جو پروفیسرشپ میں جا کے یونیورسٹی جائے, پروفیسرشپ میں جانے کے لیے یونیورسٹی جایا کرے گی. کمپیٹنس کے لیے اب الگ سائلوز کریٹ ہونا شروع ہو گئے. اب آپ کے پین کی جگہ کی بورڈ آ چکا ہے نا, بالکل اس طریقے جس طریقے سے آپ کو رائٹنگ سکلز چاہیے نا, اس طرح آپ کو پروگرامنگ سکلز چاہیے. قلم اور سطر اور سطور توئم والا سطر ہو گیا, جو فریز اور سینٹنس ہے اس کی جگہ آپ کو کوڈ سیکھنا پڑے گا. یہ وقت تو آ چکا ہے, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ 8 سال کے بچے پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں. نہیں پتا تو سورس کوڈ کی ویب سائٹ پہ آ کے دیکھ لیں. ہم میتھمیٹکس سے پہلے پائتھون سکھاتے ہیں, کیونکہ سارا کا سارا میتھمیٹکس پائتھون کے تھرو سبسٹینشیٹ ہو سکتا ہے. پیپر کے اوپر 2D کے اندر آپ ایکویشن نہیں بلڈ کر سکتے, نہ آپ کنفیگریشن کر سکتے ہیں اس پرسیپشن کی جو کہ میتھمیٹکس چاہ رہا ہے. آپ کو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات بتا دوں کہ ذرا سا دور رس ہو جائیں, ہیو اے لٹل مور فورسائٹ ایٹ یور ایج, کیونکہ آپ کے پاس یوٹیوب آ گئی ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ آ گئی ہے, آپ کی پچھلی نسل کے پاس نہیں تھی. نو یو ہیو دی ایج کہ آپ اگلے 100 سال دیکھ سکتے ہیں, اور خدا کی قسم غلطی ہوں گے وہ جو آپ دیکھیں گے, مگر یو ہیو فار مور, کیونکہ غلط کیوں ہوں گے, کیونکہ اتنی جلدی چینج ہو رہی ہیں چیزیں کہ یو کین ناٹ پرڈکٹ کہ ایسا ہی ہونے 100 سال میں مسائل. موٹا موٹا کر کے آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت تفصیلی, آپ کا بہت کمپلیکس سوال ہے, کیونکہ اس میں 3-4 ویریبلز میں نے سنی. نمبر 1 کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کی شفٹ کدھر سے کدھر گزرنی ہے. نمبر 2 دین اٹ سیلف انٹیگریٹ کدھر ہوتا ہے میری لائف کے اندر. نمبر کریٹیکل موسٹ جو کانسیپٹ آپ نے بولا جس میں سے موسٹ کمپلیکس ہو گیا آپ کا سوال, کہ کمپیٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے, پھر میں کب کمپیٹنٹ ہو جاؤں اور کیا چیز ڈیفائن کرے گی کہ میں کمپیٹنٹ ہو گیا ہوں. اب یہ اتنا کمپلیکس سوال ہے جو کہ آپ نے جلدی میں بول دیا ہے, اور میرے ذہن پہ لٹرلی تیر برسے ہیں کہ میں کیسے اتنے ضروری سوال کو اتنے کم ٹائم کے اندر, اور میں اس کا جواب دے دوں نا اس سوال کا جواب ہی, تو آج 6-7 گھنٹے کی آپ کو ڈائیگرام بنا کے دینی پڑے گی کہ کاز دیکھو کہاں سے تھی. آپ کی ایج میں سمجھ بھی آ جائے گی کہ آپ کو کس سکسیس کی ڈیفینیشن پہ دوڑایا جا رہا تھا, اور اس کے پیچھے بھاگ کے آپ نے 99.9% آف ٹائم پاکستانیوں کو سکسیس ملی بھی نہیں, مجبوراً سروائیول موڈ میں ہی رہے آپ کی پچھلی نسل کے جتنے بھی ابا حضور ہیں, جتنے بھی پاکستان میں اس وقت لوگ ہیں. they didn't get it, مطلب they didn't achieve it. تو پھر آپ نے کیوں اچیو کرنا, آپ کے اوپر سے پر لگ گئے. یہ سسٹم ہی وائر ایسے ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگ اچیو نہیں کر سکتے اس چیز کو. سو یہ میں اتنی لمبی تفصیل میں نہیں میں جانا چاہ رہا, میں آپ کو موٹا موٹا کر کے بتاتا ہوں کہ دین کو جڑ سے پکڑا, یہ چیز آپ نے پکڑ لی تو آپ کا 90% کام ہو گیا. اگر آپ کو فزکس کی آیات نہیں آتی, میتھمیٹکس کی آیات نہیں آتی, بایولوجی کی آیات نہیں آتی, پولیٹیکل سائنس کی آیات نہیں آتی. آیات کون سی ہیں؟ اللہ عز و جل نے قرآن میں جو نازل کی, تو پھر آپ جتنی مرضی ٹریکس بدلیں, یو ول آلویز فیل ڈپرائیوڈ کہ میں اسلام کا نہیں ہو سکا, یا پھر میں سائنس اور کمپیٹنس اور پولیٹیکل سائنس کا یا طاقت کا نہیں ہو سکا. اصل میں قرآن سائنس کے تمام تر علوم کو اپنے اندر رکھے ہوئے اور سورس بھی دیتی. آپ کوئی سی صورت بتا دیں, میں آپ کو اس میں سے فزکس کا ایسپیکٹ یا اسٹرانومی کا ایسپیکٹ یا پھر پولیٹیکل سائنس کا ایسپیکٹ بھی بتا دوں گا. اس کی ٹریننگ کرنی پڑے گی آپ لوگ, آپ کو فزکس کی لینس پہننی پڑے گی اور دورہ قرآن کرنے پڑے گی. آپ کو پھر لینس اتار کے پولیٹیکل سائنس کی لینس پہننی پڑے گی, دورہ قرآن کرنا پڑے گا. ایک ہی کتاب ہے قرآن ہمارے پاس, اور آپ کو ایگزیکٹ 100% مسنگ پیس آف دا پزل ملنا شروع ہو جائیں گے, مگر آپ نے وہ لینس پہننی ہے. پھر
یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح خالق کو اللہ عز و جل کو مخلوق میں برتری ہے, اس طرح قرآن کو تمام کتاب اور علوم میں برتری ہے. کچھ چھوٹا واقعہ ہے. صحابی نے کہا میں خود جانتا ہوں 104 علوم جو قرآن سے ملتے ہیں. اب آپ کو لگ رہے گا کیونکہ آپ کے برین ٹرین ہی نہیں ہوئے اس پرسپیکٹو کے اوپر کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے ساحل ندیم, اس سے مجھے کیا فائدہ. اس نے بات پیسوں کی کی ہے, اس نے بات طاقت سے کی ہے, اس نے بات کانفیڈنس سے کی ہے. آپ نے کہہ دیا فزکس کی آیتیں نکالو, میتھمیٹکس کی نکالو. میں آپ کو اچھی سی بات بتا دوں, موٹا جواب دیا اس لیے کہا تھا سب سے زیادہ پیسہ دنیا میں, سب سے زیادہ پیسے کی سورس کیا ہے؟ بتائیں سوچیں. میتھمیٹکس نہیں, قریب آ گئے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چیزیں کس بنا پہ بنی ہیں؟ جو بکی ہیں اور جو پیسے ملے. آپ کی یہ بجلی فزکس کی وجہ سے بجلی, آپ کی یہ بلڈنگ عمارت فزکس میں, موبائل فزکس, یہ کیمرے فزکس. جب فزکس آپ کے پاس ہوتی ہے دنیا کی ساری طاقت آپ کے پاس آ جاتی. ڈالر 300 کچھ روپے کا ہو گیا ہے. ایک عام ہوملیس گورے نے کیا کیا اس کے لیے میامی میں بیٹھا ہوا, اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ ڈالر 300 روپے کا ہو گیا. 1% امریکن نے فزکس کے اندر گرفت پکڑی تھی. 99.9% امریکن پھل کھا رہے تھے, اکانومی میں پیسے آ رہے تھے, پر کیپٹا ان کے اوپر جا رہے تھے, جی ڈی پی اوپر جا رہا تھا. الیکٹریسٹی سے لے کے آٹوموٹیو تک, انڈسٹری سے لے کے فیول, فاسل فیول تک, سب کچھ. اب کوانٹم میں چلے گئے. اب کوانٹم میں دیکھنا, آپ میں سے ہر ایک کے پاس کوانٹم کا سیل فون ہوگا. جس نے پہلے بازی مار لی. اب وہ ٹریلینئر نہیں, ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلینئر ہو جائے گی وہ قوم. اس قوم کا ریڑھی والا بھی فائدے اٹھا رہا ہوگا. پاکستان میں بزنس ٹائکونز بھی نقصان میں, کیونکہ روپیہ نیچے سے نیچے جائی جا رہا ہے. ادھر کا ریڑھی والا بھی اوپر سے اوپر جائی جا رہا ہے, کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بگر ڈیسیژن نہیں بیٹھی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا, اگر قرآن میں پاک میں آپ کو فزکس ملتی ہے اور فزکس میں آپ کو قرآن پاک ملتا ہے, میتھمیٹکس میں قرآن پاک ملتا ہے, دیٹ اسٹیج 2. پہلے آپ قرآن پاک میں فزکس ڈھونڈیں. خدا کی قسم آپ کو فزکس میں, فزکس کتاب میں قرآن نظر آنا شروع ہے, تب کہیں جا کے آپ نے سپیڈ پکڑنی. میں وہ دن کا انتظار کر رہا ہوں, اس لیے اسکول کھولا ہے سورس کوڈ نام کا, کہ مارس مشن پہ جائیں چائنیز بھی, رشین بھی اور گورے بھی, اور کہیں یار یہ تو ایگزیکٹ وہی کانسیپٹ اور یہ پاکستانی بچے بول رہے تھے قرآن پڑھ کے, ہمارے ساتھ وہ کچھ ملا ہمیں. پاکستانی تیار کرنے پڑیں گے نا, تب بولیں گے نا, ایسے تو نہیں بولیں گے نا. اقبال کی شاعری تو نہیں ملے گی نا مارس کے اوپر, تب کہیں جا کے برانڈ ریپوزیشن ہوتا ہے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بیسک کانسیپٹس بتاؤ. انلیس یو نو دا بیسک کانسیپٹس, تو پولیٹیکل سائنس تو بہت ایڈوانس اسٹڈی ہے. پولیٹیکل سائنس ان تمام چیزوں کو پہلے ہی ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہے کہ بھائی پیسے, ریچنیس نہیں چاہیے, ویلتھ چاہیے. ویلتھ کی سورس ہے, ویلتھ کی سورس تیل کے کنویں نہیں ہیں. دنیا کے سارے تیل کے کنویں اکٹھے کر لیں جو عرب کے پاس ہے یا دنیا میں, اور خالی بجلی کا مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں. یہ ٹیسلا کی بجلی کا پیسے ناپ لیں, پلڑا کس کا باری ہے. اب آٹوموٹیو انڈسٹری فزکس کے اوپر چلائی, انجن کہاں سے بنا؟ E=mc². کیا ہوا سے؟ موبائل بن گیا بھائی. ایسے ہیلو کہتا ہوں امریکہ میں, اسی وقت ہیلو کی آواز آ جاتی ہے. اس سے بڑا جادو تو نہیں کر سکے. کیوں؟ میتھمیٹکس کا اور فزکس کا پروفیسر ایکویشن لکھ کیا, اس کے اوپر فارمولیٹ کر لیا. اسپیس شٹل گئے, مارس تک گئے نہیں گئے, وہ کیئرز. میرے گھر تو آ گیا نا E=mc². میرے گھر جی پی ایس آ گیا نا, سیٹلائٹ ہوا میں چلی گئی, جی پی ایس میں سب پیسہ بولے گئے. جس نے پہلی بازی مار لی. ابھی تو ابھی قطرہ بھی نہیں ہے سمندر کا جو فزکس ہم تک پہنچی ہے, قطرہ بھی نہیں ہے جو میتھمیٹکس ہم تک پہنچی ہے. ہم لیکن دماغ کھول ہی نہیں رہے. ہمارا دماغ کہاں سے کھلے گا؟ اور لوگوں کے پیچھے جانے سے دماغ نہیں کھلتے ہوتے, فالوورز کے دماغ نہیں کھلتے ہوتے, ایکسپیریمنٹرز کے دماغ کھلتے ہیں. ایکسپیریمنٹر لیڈر ہوتا ہے جو رسک لیتا ہے. تو کبے دے بچے رسک نہیں لینا, رسک لینے کے لیے کریج چاہیے ہوتی ہے. بیٹا کام نہیں لگا, ایک نسل لگے گی. آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے, آپ نے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے بجائے ریسرچر بنا دینا. بس صاحب آپ سے ایک سوال ہے.
آپ بھی اسلام آباد سے آئے ہیں, میں بھی اسلام آباد سے آیا, تو آپ کو سننے کے لیے نا آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ہمیں سب کو وہ بتائیں کہ امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی. آج آپ جمعے پہ بیٹھو, کل میں, کل کو اور آ کے جمعے پہ بیٹھ کے اس طرح خطاب کریں, لوگوں کو بتائیں. اور آپ کی ایک نا سولو فلائٹ, آپ جو ہے نا سولو, جس طرح جتنی بھی شروع سے پاکستان میں آ رہے ہیں سارے لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں, خود کو منوانے کی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کو سامنے رکھیں. کیا انہوں نے جو اس وقت کے سردار تھے, اس وقت کے جو بڑے تھے, اس کے پاس پیغام نہیں بھیجے تھے؟ آپ سے یہ سوال ہے کہ آج جو دنیا, جو آج جدت کی سوشل میڈیا کی دور ہے, اس میں جو بڑے نام ہیں, اقرار الحسن ہے, پھر اس کے بعد کیا نام ہے, یہ نئی نئی لوگ جماعتیں بنا رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ, لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, تو آپ ان کے پاس کیوں نہیں پیغام بھیجتے کہ جناب یہ جو جمہوریت ہے یہ نہیں ہے منزل ہماری, ہماری منزل خلافت ہے. اگر آپ بولیں گے جی تھوڑے ٹائم بعد جاؤں گا, تو وہ لوگ تو جمہوریت میں جس طرح عمران خان نے آنے آیا تھا, لوگوں نے بڑا اس کے پیچھے کیا تھا, لیکن وہ کلٹ بن گئے. ابھی یہ جو نئی جنریشن اٹھی ہے سیاست کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ, آپ پہ ابھی ذمہ داری ہے. آپ لے کے چل رہے ہو نظام خلافت کا پرچار, آپ پہ ذمہ داری ہے کہ ان کو انگیج کریں کہ جناب آپ کی موبلائزیشن بہت اچھی ہے, آپ کی پاپولرٹی بہت ہے, لیکن آپ کا راستہ ٹریک غلط ہے. آپ کے پیچھے جتنے لوگ ہوں گے بعد میں کچھ وقت کے بعد وہ کلٹ بن جائیں گے. ابھی آپ کی اصول بدل دوں اسلام کے. تھوڑا سا جب لفظ بولا جاتا ہے نا, دماغ میں رجسٹر ہی نہیں کرتا, یا تو پورا کام ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تھوڑا تھوڑا کیا ہوتا ہے. ان سے کہیں کہ وہ کھڑکی کے بعد باقی کی لڑکیاں بیٹھی ڈیٹ ماری ہیں نا, ادھر کھڑی ہو جائے ساری آ کے. اور کیا کہوں میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان لڑکی سے کہوں کہ مسجد میں نہ داخل ہو, اسی کے تو خلاف ہوں میں. تو اوپر بٹھائے نا ان کو. کیا جذبہ نکلا ہے نہیں, شاباش. انہیں کو دی بھی ہم سے زیادہ ان کے پاس پوری دی ان کے پاس, ان کو بہت جذبہ چاہیے ہوتا. وہ الگ بات ہے, مسلمان لڑکی کے خلاف نہیں, کے خلاف. جی در بات سنیں, میں آپ کا سوال سمجھ گیا. کر کے بتا رہے ہیں علمی بات کی سر. چلیں آج آپ اسی طرح اقرار الحسن میرے بھائی, جمہوریت حرام ہے. نام لیں کہ بھائی میں تیار ہوں, آئے میرے پاس بیٹھے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ ہی کہ جو لوگوں کو موبلائز کرنا ہے نظام خلافت. اور سنے میں آئے اسی لیے آپ کو دعوت دیں, آپ اپنا ٹائم آپ ویسے وقف ہو اسلام کے لیے. سنے پہنچ گیا سوال, آپ کا سوال پہنچ گیا. یہی سوال ہے پہلے ان کا سوال, پہلے سے آپ یہیں پہ رہیے. بارے میں بولنا چاہ رہے ہیں, بہت سی چیزوں میں بولنا چاہ رہے ہیں, لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہیں بول پا رہے. جو لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو جا رہے ہیں. اب بتاتا ہوں نا کیوں نہیں ہو رہے, بالکل اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں کہ آپ لوگ ڈرپوک ہیں, مسئلہ ہے کہ آپ ڈرپوکی میں مطمئن ہیں. یہ مسئلہ ہے. نیچے جائیں, نیچے ڈیپر ایشو یہ ہے. مجھے اور کوئی ایشو نہیں ہے. ڈرپوک بہت خوش رہتا ہے, خیر خوش کبھی بھی نہیں رہتا, مگر نہیں مطمئن تو اللہ نے اطمینان نہیں دیا ڈر میں کبھی بھی. ڈر کہتے اطمینان کی ضرب کو ہے, اطمینان میں ضرب لگ جاتے ہیں, اس کو ڈر بول سکتے. آپ کا کیا سوال ہے سر؟ ابھی دیتا ہوں سر آپ دونوں کو جواب. آپ نے کہا یہی سوال ہے یہاں. دوبارہ پڑھیں. تربیت کے ذریعے سے رسول اللہ نے تربیت کے بات کا لفظ ہے تربیت کے ذریعے سے خلافت ذریعے سے, جی ذریعے سے, تربیت کے ذریعے سے خلافت کا قیام کیا رسول اللہ نے, صحابہ کی تربیت کی. تو وہ نظام ہم دعویٰ کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ دنیا کا سب سے بہترین نظام تھا, جو کہ وہ تھا بھی صحیح. دلیل پہ ہمیں کوئی نہیں کاٹ سکتا, لیکن وہ 30 سال کے بعد تو لگا کے ہاتھ چڑھ گیا, اس کا کوئی دوسرا ہمارے پاس تو لگا کے ہاتھ چڑھ گیا. اگر بہترین تھا تو وہ ود ان 30 ایئرس کیوں فیل کر گیا, اینڈ ود ان 50 ایئرس ہم نے رسول کے پوتے کو قتل کر دیا, اہل البیت سے نواسہ کو قتل کر دیا. اور دوسرا ہم یہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں خلافت کے قیام کی, 6-8 گھنٹے ان کی بیٹھ کے دلیلیں کاٹتے ہیں. جب تنگ آ کے وہ ہم سے یہ کہتے ہیں اب آپ دکھاؤ آپ کے پاس کیا ہے.
مولانا ابو علا حسن ندوی ہیں ایک ہندوستان کے عالم, انہوں نے لکھا ہے کہ کل کو یہ چھوڑ دے سارے حکمران کے, آؤ سنبھالو حکومت, تمہارے پاس کیا سسٹم ہے؟ جمہوریت حرام ہے بھائی نے کہا, اور آپ کے پاس متبادل کیا ہے, آپ کے پاس ریٹرن فارم کیا ہے؟ سوشلزم میں مارکسزم میں ایک بندہ ہوتا تھا, پورے ملک میں آگ لگائی ہوتی تھی. کیوں مائنڈ کیمپ, اس کے وہ سوری مائنڈ کیمپ کہتا ہوں, داس کیپٹل لکھی ہوئی کتاب تھی. ہمارے پاس وہ لکھا ہوا پولیٹیکل سسٹم کا ہے. اگر جمہوریت حرام ہے تو کچھ بتائیں خلیفہ کیا نام ہے آپ کا سر؟ محمد طلحہ. محمد طلحہ, داس کیپٹل پڑھی ہے آپ نے؟ ریئلی؟ تو اس میں اس نے کیا فلو چارٹس بنائے ہوئے ہیں؟ دکھانے لگا ہوں, آتا ہوں جواب دینے لگا ہوں, کیوں میں نے بنایا سسٹم, نہ ٹینشن لو. یہ کریکلم جو ہے نا, یہ اچھی ایڈورٹائزمنٹ ہے. آؤ نا مسلمان, ذرا بات کروڑ روپے کی بات ہے بھائی کی, خدا کی قسم صحیح کہہ رہا بندہ کہ مسلمان جب منہ کھولتا ہے ان لاجیکل بات کرتا ہے, نہ کوئی سسٹم پریزنٹ کرتا ہے, پر نعرے مار دیتا ہے. ایسے تو نہیں کام ہونے والا. یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ سر ویئر از دا ڈیفینیشن آف کمپٹنس. بھائی ڈیفینیشن آف کمپٹنس از دا لاجیکل ڈسکورس. لاجیکل بات کرنے کے لیے یہاں پہ آپ آج تک آئے ہیں لاجیکل بات سننے کے لیے؟ یہاں پہ عقیدت والی بات, ثواب والی بات سننے آئے ہیں. لاجک کے لیے وہ والی بلڈنگ میں جاتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہا ہوں بندہ کہ سر لاجک کے لیے ادھر کیوں نہیں آتے ہم؟ سسٹم کیوں نہیں آتے ڈیفائن ہوا اس ممبر سے؟ کچھ غلطیاں ہیں اس سوال میں درست کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 30 سال بعد سسٹم نعوذ باللہ فیل نہیں ہوا. یہ جملہ ایسے مت ادا کیا کیجیے, غور سے سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہر قسم کی لوکل سائیکالوجی کے ہرس کا بھی شکار ہوا, مگر 100 سال تک نظام چینج نہیں ہوا. 1924 میں جا کے آخری اینٹ ہماری ٹوٹی نا. یہ مت سوچیں کہ علی بن ابی طالب کے بعد امیر معاویہ نے خلافت کے بعد ملوکیت کر دیا تو سسٹم فیل ہو گیا. کیوں سسٹم؟ کون سا فرض تھا جو فرض نہیں رہا؟ کون سا حرام تھا جو حلال ہو گیا؟ کون سا حلال تھا جو حرام ہو گیا؟ اور سنیں نا, وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ طاغوت کیا ہوتا ہے, میں آپ کو سنیں. سسٹم کے فیلئر کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے کہا انٹینٹ ٹو فیل سسٹم, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں مجھے انٹینٹ ٹو فیل سسٹم تھا. انٹینٹ ٹو فیل سسٹم تو ہوگا جہاں پہ رحمان کی طاقت آئے گی وہاں پہ شیطان کی طاقت حملہ کرے گی. جہاں پہ رحمان کا نظام ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ جب یہ جملہ سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم 30 سال کیوں چلا, تو ان سے کہنا کہ میاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم از ناٹ دا کوسچن ہیئر, ہیومن ڈیزائن از دا کوسچن. آپ بایولوجی سمجھے ہی نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کیا سارے کے سارے لوگ دنیا کے مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. لیکن کوئی شک ہو تو بتا دیتا ہوں, کوئی بھی نہیں, ایسا کوئی سٹیٹس صحیح نہیں بولے گا. وہ عرب کے پیننسولا کے اندر اسلام آیا ہوا تھا, یورپ نہیں مسلمان ہوا تھا, افریقہ نہیں مسلمان ہوا تھا, آسٹریلیا انڈیا مسلمان نہیں ہوا تھا. ہم تو, ہمیں تو پتا ہے ہم نہیں مسلمان ہوئے تھے نا. ہمیں تو شنکر کا نام بھی آتا ہے جو ہمارے پردادا تھے نا اس وقت. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھ سے سارے مسلمان ہو جانے, ایک گھر نہیں بچنا جو مسلمان نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ نہیں ہوا. اور پھر کیا ہوگا؟ 40 سال بعد دوبارہ کفر واپس آ جانا ہے. یہ ہیومن ڈیزائن ہے جو سسٹم رحمان کا نہیں چلنے دیتا. کبھی سوچا نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد سب مسلمان, تو پھر قرآن کیوں اٹھا لیا جائے گا؟ یہ ہے وہ سورہ والتین والزیتون وطور سینین. کیا ہے اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب اوز دیتا ہوں تم نیچے کی طرف کھینچ دیتے اس کو. سوچنے سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بایولوجی بیٹا ایسی ہے, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ہم پہ حکمرانی کر جائے, چاہے وہ اللہ کے نام پہ کر جائے. ہمارے سسٹم کے اندر ہے خود سری, یہ جنت کا بنایا ہوا شہزادہ ہے بیٹا تو اور میں, ہم اپنی اپنی جنت کے حکمران ہیں. ہم سے یہ برداشت نہیں ہونا کہ ہمارے ساتھ پہ کوئی اور آئے. ہلکے سے شیطان نے وسوسہ ڈالنے اور میں نے کھا جانا ہے, چاہے وہ ولی اللہ امیر المومنین ہو. وی ول کمبائن ٹوگیدر ایز گروپس اینڈ ٹیک ہم ڈاؤن. آپ سمجھ رہے نعوذ باللہ کفار تھے جنہوں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ لڑائی کی تھی؟ وہ کفار تھے جنہوں نے عمر الخطاب کو یا عثمان بن عفان کے ساتھ انہوں نے سازش کی؟ کفار تھے, مسلمان تھے وہ. کلمہ نیزہ میں قرآن نیزہ میں اٹھا کے آئے ہوئے تھے علی بن ابی طالب کے سامنے.
بچے نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ. یہ جو ہیومن ڈیزائن ہے اس کو سمجھیں. عیسیٰ ابن مریم کا نظام دنیا کے سارے مسلمان مل کے سارے کافر ہو جانے ہیں. قرآن اٹھا لی جائے گا نا. ہیومن ڈیزائن ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خلافت کے نعرے مارتے ہیں نا کہ 10,000 سال کی خلافت کا یہ پلان, او بھائی تمہیں تو انسان ہی نہیں سمجھ آیا, تم خلافت کی باتیں کر رہے ہو. ہمارا کام خلافت کے ہزاروں کروڑوں سال کا نفاذ نہیں ہے. ہمارا کام خلافت کی ہر وقت کی کوشش ہے. جب تک چلائیں گے, کوشش کریں گے اپنا, ہماری نسل اگلی نسل اس کو مینٹین کرے, اس سے اگلی نسل مینٹین کرے, مگر ہونا نہیں ہے. گرے گا پھر دوبارہ سے اٹھائیں گے, پھر گرے گا پھر دوبارہ سے اٹھائیں گے, چاہے 1000 کروڑ دفعہ کرنا پڑے, گریں گے اٹھائیں گے. یہ کوئی نظام کی گارنٹی نہیں ہے. دنیا میں کوئی نظام نہیں چل سکا, کیونکہ انسانوں کے اوپر جب کوئی حکمرانی آتی ہے نیچے والے کہتے ہیں یہ کیوں بھائی, یہ اکیلا جنت کا شہزادہ ہے, میں نہیں جنت آدم کا بیٹا. ہماری insatiable desire for conflict is coming from our gene code. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اکٹھے ہوں اور کانفلکٹ کے تھرو پاسا نہ پلٹ دیں دوسری پارٹی کا. ہو ہی نہیں سکتا, چاہے اگلا مومن ہو چاہے اگلا کافر ہو. یہاں تک سمجھ آ گئی بات. سو دس از اے رانگ پرسپشن کہ ہم نے 50,000 سال کی قیامت تک کی خلافت لے کے آنی ہے. عیسیٰ ابن مریم کی حدیث کس نے سنائی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے نا. نعوذ باللہ فیلئر ہے حدیث, نعوذ باللہ کا سسٹم کا, وہ بالکل بھی نہیں. ہیومن ڈیزائن ہے ہی ایسا. جب ایک گھر میں اسلام چلا گیا, آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا اس وقت. پستولیں اور گنے اور ٹینک اور توپیں لوہا پگھلا کے حل بنائے جائیں گے. حل اور پرون شیر, وہ جو کھیت صاف کرتے ہوتے, حل اور پرون شیر بنیں گے. اس سے جنگ و جدل ختم ہو جائے گی, امن پوری دنیا میں پھیل جائے گا, ایک گھر اسلام کا گہوارہ بن جائے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے باوجود یہ کسان کے بچے اٹھ کے اسلام ختم کر دیں گے. جی ختم کر دیں گے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, قرآن اٹھا لیا جائے گا. اور اتنا گندا دور آ جائے گا کہ جس کی نشانیاں آپ حدیث میں پڑھیں, میں آپ کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاننا چاہتا, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ, کہ اس سے گندا دور انسان پہ نہیں آئے, تبھی تو قیامت آنی ہے. ایک بھی مسلمان نہیں بچنا, اسلام کا نام نہیں بچے گا, تب کہیں جا گا قیامت کا پہلی ہوا چلنی. یہ 40 سال کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا. جی اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, اب نارمل ایونٹس بھی ساتھ ہو رہے ہوں گے تاکہ سپیڈ ہو جائے سارے کے سارے معاملات کی, مگر ڈیفینیشنز کریکٹ رکھی اپنی. خلافت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ہمارے پاس کوئی ایسا سونے کی چڑیا فارمولا ہے کہ اگلی 100 نسلیں تر جائیں گی. 100 نسلیں ترنے والا فارمولا کے خلاف اس پلانٹ کو ڈیزائن کیا گیا تھا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. یہ امانت ہمیں دی گئی تھی کہ اس پلانٹ پہ جانا ہے جو کہ ہر وقت ٹویسٹ کرے گا تمہیں, پسلیاں توڑ دے گا تمہاری, ایسی ایسی حرکتیں تم سے کروائے گا تو تم ہکا بکا رہ جاؤ گا کہ میرا سگا بیٹا مجھے قتل کر رہا ہے. یہ ہے وہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. تو ہم نے خود ذمہ لے کے آئے تھے کہ گریں گے, ہاں اٹھیں گے, گریں گے پھر اٹھیں گے. اسٹیٹمنٹ آف سکسیس فار مسلمس دیٹ اف یو فال وی نو ہاؤ ٹو گیٹ اپ. اور اس کا طریقہ صرف میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اتوار, طریقے اور نہج اور امتزاج تینوں پکڑ لیے, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا اللہ سے بھی اسلام کی مدد کرتا ہے, اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا. خیر ہم تو خود چلتی پھرتی گارنٹی ہیں کہ نام مسلمان رکھنے سے فرشتے نہیں آ جاتے. جی اب آتے ہیں سر جمہوریت والے سوال پہ. سر میں جمہوریت کا اقرار الحسن صاحب کو میرا سلام پہنچے. اس بچے, اس لڑکے بھائی صاحب کی, اب تو اس کو بگ بوائے ناؤ, ویو سین ہم ٹرائنگ ہز بیسٹ. اتنی پاک ہے اس بچے کی کہ وہ بڑے ہو کے اس نے ہر کام وہ کرنے کی کوشش کی کہ سسٹم کو چیلنج کروں گا. کاش سارے مسلمان لڑکے سسٹم کو چیلنج کرنے والے ہوتے, مگر یہ پرسیپشن بچپن سے دی جاتی ہے, اس کنڈیشننگ کا حصہ بنایا جاتا ہے. اس کے اوپر پھر وہ اسی کانفرمیشن بائس کے لاجیکل آرگیومنٹس لے کے آتا ہے کہ ڈیموکریسی ہی صحیح ہے. یا اگر وہ مانتے بھی ہوں نا کہ ڈیموکریسی صحیح نہیں, تو ان کے پاس یہ دلیل ہوگی کہ اگر نہیں ہے تو پھر ابھی تو یہ کرنا پڑے گا نا بھائی. اچانک تو ایک دن میں نے اوور ٹرن کر دینا, ٹرن اوور کر دینا
So we are going to go through the track. Unless someone is talking to me, unless I am talking to somebody, I cannot speak on behalf of someone کہ وہ یہ سوچتا ہوگا. مجھے کیا پتا ہو کیا سوچتا ہوگا, ڈیموکریسی کا پتا ہو حرام ہی مانتا ہو. اور سر میرے سے کیا ملنا کسی نے, سنے. اور سر میں اکٹھا کرنے کے لیے سلائڈ چل رہی ہے ادھر, اور اکٹھا کرنے کے لیے تو کہہ رہا ہوں, اکٹھا کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو جائیں گے آپ اگر مسجدیں اکٹھی کر لیں. جب تک آپ مسجد اکٹھی نہیں کریں گے, خدا کی قسم نواز شریف, عربی, عمران خان, زرداریوں کے نام بکتے رہے, اگلی نسلیں پیدا ہو گئیں. آپ کو نوٹس کیا ان کے بچے پیدا ہو گئے, ایک نام بلاول ہے, ایک نام مریم ہے, ایک نام کیا ہے, فلاں فلاں فلاں. سوچیں, اس کا مطلب ہے آپ کے اگلے حکمران تیار ہو رہے ہیں بیٹا. اور سر اور جو بھی ہے جیسا بھی ہے, میں آپ وہ کیوں مساجد میں آ کے سیاست کریں, آپ لوگ کیوں نہ مساجد میں آ کے سیاست کریں. سر وہ بھی تو ہم میں سے ہیں, آپ بھی اتنے تو ہم میں سے ہو. آپ اگر مسجد میں آ کے سیاست کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے. ان کو آپ پتہ کیوں آپ کو بار بار کہہ رہے ہو, آپ ایک نظام خلافت کی بات فرملا کرتے ہو, باقی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو انگیج کرو, ان لوگوں کو پیغام دو کہ آؤ مل کے بیٹھتے ہیں, مل کے کرتے ہیں. میں جو اکیلا کر رہا ہوں ساحل عظیم, آپ بھی میرے ساتھ آؤ. میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں سر. اور یار یہ تو ان کی بھی ٹھیک ہوگی. سنیں, مسجدوں کو اکٹھا کرنے کا مطلب سمجھ لیں. اگر مسجدیں آپس میں لرننگ سینٹر, لرننگ کا مطلب ہے پولیٹیکل سائنس سیکھو بھائی. اگر آپ نمبرز میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے مسجد کے اندر, اور مسجدیں اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں ملکی اور گلوبلی, آپ خدا کی قسم چیف آف آرمی اسٹاف آپ سلیکٹ کریں گے. باقیوں کی تو گنتی کوئی نہیں نا. آپ چیف آف آرمی اسٹاف چھوڑیں, آپ یہ بندہ بھی سلیکٹ کریں گے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کون ہوگا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کو اللہ نے طاقت کیا دے دی. سر آپ میرے اب جملہ پورا نہیں سنیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سٹرکچر سمجھ لیں. دنیا کی لاکھوں مسجدیں آپس میں نیٹ ورک ہوں, آپس میں اکٹھی ہوں, ہر بندے کو ہر بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی مسجدیں پاکستان میں ہیں, کنیکٹ انڈیا کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ. مسجدیں آپس میں کنیکٹ کیسے کرتے ہیں, آپ پہلے سے ہی کنیکٹڈ ہیں سر. میں خالی ادھر ایک اسکرینی کنیکشن کی بات کر رہا ہوں, ورنہ آپ لوگ تو پہلے ہی کنیکٹڈ ہیں. آپ کے پاس کیا فلسطین کے لوگ فیس بک پہ نہیں ہیں, آپ کے پاس ایجپٹ کے دوست نہیں ہیں, لڑکیاں تو ہیں, لڑکے بھی بنا لو دوست یار. کنیکشن ایسے ہی بنتے ہیں. میں خالی کہہ رہا ہوں فارمل کنیکشن ہو, فارمل, کہ کریکولم کے اوپر ایک کریکولم چل رہا ہو کہ بھائی یہ پورے سال کا کریکولم یہ ہے, یہ اسٹیپ وائز سیمیسٹر وائز پروجیکٹ ہے. اس کے بعد ہم باقاعدہ آپ کو گریجویٹ کریں گے کہ اب آپ نیٹ ورکنگ سکلز میں, اکانومی آف ویلتھ میں, منی مینجمنٹ میں, پولیٹیکل سائنس میں آپ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب میتھس فزکس کیمسٹری والی بلڈنگ سے سیکھو نا, کس نے منع کیا ہے, ادھر بھی سیکھ لو. مگر یہ 3 چیزیں مسجد کا سکھانا بہت ضروری ہے. کیسے پتا ہے مجھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں مسجد سے سکھائی ہیں. جس دن نواز شریف کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی لڑکا اثر کی نماز میں مسجدیں بھر رہا ہے, خدا کی قسم, ثم خدا کی قسم, شہباز شریف ادھر آ کے ووٹ مانگے گا. مگر آپ لوگ مسجد میں جاتے ہی نہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں, کیا ملے گا, کویدہ بچہ ملے گا. وہ کیا دیں گے بولیں بھائی, ملے گا کیوں, کہ ملنے والی کہانی ہے نہیں مسجد میں سر, دینے والی کہانی ہے. ہماری تو مسجدیں بھی منگتی ہو گئی. آپ کو پتہ نا, ہم ایسے فقیر تھے, اچھے والا فقیر نہیں, 2 نمبر فقیر. ہم اتنے سیلفش بیکاری تھے, ہم نے مسجد کو بھی اپنی ماں کو, اپنی عبادت گاہ کو مانگنے کا سینٹر بنایا ہوا ہے. مسجد should be paying your fees. مسجد should be paying your groceries. مسجد تو محلے کی ہوتے ہیں, they should be paying the bills. مگر مسجد سے بزنس کرنے کا تو سوچے ہی نہیں نا ہم نے کبھی. سوچیں ذرا, ایک وقت آئے گا گوروں نے اپنے سارے چرچز کے اندر بزنس سینٹر کھول دینے. ابھی نہیں آیا ہوا, آ جائے گا. کامن سینس کی چیز ہے نا, اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ کو کیوں چھوڑے گا. یہودی تو نمبر میں نہیں ہے اتنے, اس لیے وہ کر نہیں سک رہے. کرسچن تو ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تالے لگاؤ جی مسجد کو, اثر کا نماز ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, نکل جاؤ سارے ادھر. یہ ہے ہماری مسجد کا اس وقت ٹیمپرمنٹ.
اور کون؟ جو آپ سے پیسے لے کے آپ ہی کو آرڈر دے رہا ہے. پہلی دفعہ دیکھا ہے ایسا نوکر. آپ کی آواز نہیں آ رہی سر، میری بس خالی تصویر آ رہی. کیوں؟ سر آپ کا سوال الٹا ہے، سیدھا کر دیتا ہوں میں. آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے کی مسجد میں، کیا نام ہے محلے کا آپ کے؟ داغ باغ، تاج باغ. آواز کم آ رہی ہے یار، میں لاہور کا نہیں رہائشی ہے. تاج باغ کے اندر آپ کے محلے میں کوئی 700-800 لڑکے تو ہوں گے، اور وہ ایک بندہ آپ سب کو نماز پڑھا رہا ہے. یہ مسئلہ ہے نا. اور بھائی جمعہ آپ نہیں پڑھانے کے قابل ہوئے تو آپ کسی بھی لیول کے اوپر اسلام کو، مسجد کو ٹیک اوور کرنے کے قابل نہیں ہے. اثر آپ نہیں پڑھا سک رہے، زور آپ نہیں پڑھا سک رہے، حدیث کا درس آپ نہیں دے سک رہے. اور کتنی بڑی راکٹ سائنس بتا رہا ہوں آپ کو. مسجد آپ روسٹر کے اوپر ہونا چاہیے، محلے کا لڑکا روسٹر پہ. روسٹر کا تو پتا آپ سب کو، باریاں لگی ہوئی ہوں کہ بھائی اس جمعے کو میرے بیٹے کے خطبہ دے رہے ہیں، اگلے جمعے کو آپ کے بیٹے نے دینا ہے، جمعرات کا درس اس کا بیٹا دے رہا ہے. اس طرح محلے کی مسجد چلتی ہے. آپ نے اپنا کام نہ کرنے کے پیسے اس کو دیے ہوئے ہیں. You guys are paying him so that you won't have to work. غور سے سمجھیں، یہ تصویر سیدھی کر رہا ہوں. آپ 15,000 روپے دے رہے ہیں، مریم نواز نے 25 کر دیے. یہ ہوا ہے مسئلہ. آپ خود مسجد میں نہیں جا رہے تو کسی نے تو آنا ہے نا بھائی. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، چاہے وہ سچی ہو جھوٹی ہو، نمازیں تو پڑھنی ہیں لوگوں نے. آپ کیوں نہیں امام بھائی مسجد کی؟ مجھے بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ علی نا، علی سوچیں ذرا، علی نام ہے آپ کا. تاج باغ، تاج باغ، ہر چیز سرسبز. نام علی، علاقہ تاج باغ، ٹکھانا. سوچیں ذرا. اور محمد طفیل نیازی وہاں پہ آپ کو امامت کرا رہا ہے، جو کہ آپ سے سیکھنا چاہیے، آپ کو سکھا رہا ہے. آپ سے عمر میں بھی چھوٹا ہوگا، اور وہ چونکہ وہ جو آیتیں پڑھتا ہے آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کتنا علم ہے جو مجھے آتا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی عربی سیکھنی نہیں. نہیں سر لیتا ہے، بتاتا ہوں کیسے نا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ ان کو سیریس نہیں لیتے. آپ نا اس بندے کو سیریس نہیں، یہ غلط جملہ بول رہے ہیں. آپ مسجد کو سیریس نہیں لے رہے، اس بندے کی تو بات ہی نہیں ہوگی سر. کیونکہ آپ نے ایک ایسے بندے کو جس کو آپ سیریس نہیں لیتے اس بلڈنگ میں ڈالا ہے. اگر اس بلڈنگ کی فکر ہوتی تو اس بندے کو اندر نہ جانے دیتے جس کو آپ سیریس نہیں لیتے. لاہور کا کوئی بھی بندہ آپ کے گھر نہیں انٹر ہو سکتا سر. گھر کو سیریس لیتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آپ نے ہر بندہ کو ساتھ دیا تو آپ پھر اللہ کے گھر کو سیریس نہیں لیتے. تو باتیں اسلام کی نہیں ہوگی اگر آپ مسجد کو سیریس نہیں لے رہے. اور یہ سسٹر بھی سن لیں، پیسے آپ کے بھی لگتے ہیں. مسجد کے اندر جو خطیب درس دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیسے بھی لگتے ہیں، ورنہ کورٹ کچہری پہنچی ہوتی ہے جب شادی کر لیتا شوہر آپ کا دوسری. تب میں نے آپ کے پر نکلتے دیکھے ہیں خواتین. اسلام کے پر کوئی کاٹ رہا ہے، آپ کا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. عالم جو بھی مفتی حضرات ہیں ہمیں جو ہے اس طرح کی برانڈنگ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مت خریدو. ان کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں ہم جاتے ادھر جا کے نیتنیاہو کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمارے فلسطینی بچے ہیں. تو سر ان کے پاس برانڈڈ گھڑیاں، برانڈڈ کیمرے، برانڈڈ سیل فون کن کے پاس؟ جو کمپنیوں کے خریدتے ہیں تو پیٹر، ہائر، سیمسنگ یا جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ان کی. پہلے ان کی نہیں، ہائر ان کی نہیں ہے سر. کیا ہو گیا آپ کو؟
کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عدیل نام ہے آپ کا، اور لاہور آپ کو عدیل کہتا ہوگا کیونکہ محمد نام کو رجسٹر نہیں کر رہے آپ لوگ. نہیں ہاں بھائی ہاں آتا ہوں نا، جواب ہی دے لگا اس نے. میرا مطلب بتاتا ہوں نا آپ کو. او سر آپ کو جواب دینے لگا ہوں. اور کوئی مائک دے محمد عدیل کو. اور غور سے سنو بیٹا، اور جتنے بھی یہ سرخاب کے پر والا یہ والا جملہ بولتے ہیں نا، ان سے پوچھا کریں. اس طرح میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ بی ڈی ایس لسٹ میں کون کون سے برانڈ ہیں. جی سر دیکھا یہ. اور بیٹا جو لسٹ ہے نا برانڈز کی، اس کی، اور سنو نا بیٹا اب میری باری. چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے نا. اور بی ڈی ایس کی لسٹ ہے بھائی. اور میں نے ٹوئٹا لے لی، ساری پاکستان پار گیا پیچھے پیچھے. ٹوئٹا لے لی اس نے. ٹوئٹا تو اب اسرائیل کو بھی گاڑیاں بیچتا ہے. بتاتے ہیں وہ کون بتاتے ہیں؟ نیتنیاہو بتاتا ہے. کون بتاتا ہے آپ کو؟ سر آپ نے جب شبانہ آنٹی سے باتیں کرنی تھی تو آپ نے کسی نیتنیاہو سے نہیں پوچھا تھا، خود واٹس ایپ کیا تھا. اور جب ہماری باری آئی ہے تو آپ نے کہا نیتنیاہو لوگ بتاتے ہیں مجھے. سر کیا بات ہے عدیل صاحب، یہ کہانیاں میرے آگے نہیں چلیں گی. اتنا سا ہوم ورک ہے. اب چاہے بی ڈی ایس لسٹ میں نام لکھائیں کون کون سے برانڈ ہیں، ان کا بوائکاٹ ضروری ہے. اور پھر دیکھیں کون سا برانڈ اس میں نہیں ہے، اس کو بھی بوائکاٹ کر رہے ہیں. اصل میں ہونا کیسے چاہیے غور سے. اور میں فلسطینی جس کو بوائکاٹ کریں، دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو لک ایٹ اٹ. پاکستان کی کمپنیز کا بوائکاٹ کرنا تھا کہ جو فلسطین کے لیے پیسے نہیں دے رہی. ہم نے یہودیوں کی کمپنی کا بوائکاٹ کیا جو اسرائیل کو پیسے دے رہی. جی سر بے فکر ہے، میں نے دینی ہے. اچھا سمجھ رہے ہیں؟ غور سے سننے اس بات کو. مسجدیں اکٹھی ہوں گی تو یہ کام ہو سکے گا. اذان جیسے نہیں ہونی. اتنے سارے سوال آتا ہوں ادھر ہی رکھیں. اسرائیل کے پاس پیسے جا رہے ہیں، روک دو. فلسطین کے پاس پیسے نہیں جا رہے تو دلواؤ. زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ فلسطین کو پیسے دینا نا. جو فلسطین کو پیسے نہیں دے رہا اس کو پیسے کیوں نہیں دلوا رہے ہو؟ زبردستی دلوا سکتے. جس طرح نواز شریف آپ کا کہتا تھا نا ووٹ کو عزت دو، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا نوٹ کو عزت دو. اور سی ای اوز کو بتاؤ پاکستان کے کہ بھائی بزنس چاہیے ہم دیں گے تمہیں، پیسے نکالو فلسطین کے لیے. کمپنی کے سی ای او بلینئر ہو جانے ہیں کہ پاکستانی جوان جو اپنا سارا بزنس اس برانڈ کو دینا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ پروو کر رہا ہے کہ وہ فلسطین کے لیے موومنٹ کر رہا ہے پیسوں کی. اسرائیل کو پیسے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں یار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فلسطین کو پیسے نہیں جا رہے مجھے بہت فرق پڑتا ہے بھائی. اور یہ اتنا پیسہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یہ میں اگر لگتا ہے کراچی میں دے رہا ہوتا نا ان کو ایسے سمجھ آ جانی تھی بات. ایک کسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات. محمد کی 83 اور 84 نمبر آج کے اللہ کہہ رہے ہیں نا آج کے دور میں کہ ابھی دو پیسہ یہ ہوگا کاؤنٹر کوسچن. جی سر. سر آپ کی آواز کم آتی. کیا بنائے؟ کول. اللہ بچائے. کول نہیں بنانا ریلیجن کو. کول نہیں بنانا. سب بتاتا ہوں کیا بنانا بتاتا ہوں. تو پھر کول کیوں بول رہے تھے یار؟ بات سنیں. ریلیجن کو رول بنائیں. اچھا کول ہی بولا تھا. کول ہی بولا تھا اور یار آپس میں پہلے موکلو. بتاتا ہوں اسلام کو کول کیسے بنانے بتاتا ہوں. جی سنیں. پہلے آپ نے وہ بچیوں کو اوپر لے گئے تھے. اوپر ہی ہیں وہ. نہیں یہ تو آپ کا مفروضہ ہے کہ کچھ دیکھنا چاہے. استغفر اللہ. اچھا میں دو فریقوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرتا. ایک آپ نے بولا ہے انہوں نے لکھا ہے میں نے نہیں الزام لگایا. یہ لکھا ہوا ہے پڑھو.
انہوں نے یہ بتاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے جو کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. اچھا بھائی پراپر کا مطلب کیا ہے؟ وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم صاحب یہاں پہ آ کے ہال میں آ کے سنیں آپ کو. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ہال میں آ کے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس ممبر پہ بھائی کو سنتی تھی نا، اس طرح وہ بھی سنا کر. آپ لوگوں نے رول رکھا ہوا ہے نہیں، ہم نے وہ والا رول نہیں ماننا جو کہ مدینہ میں مکہ میں ابھی بھی چل رہا ہے. ہمارے پاس کوئی اور اسلام پہنچ گیا. حالانکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ یار میری کوئی حدیث سن لو یا میری کوئی فتویٰ سن لو، اور وہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا سے تضاد پاتے دیکھو تو وہ نہ فالو کرنا. مکسنگ دیکھیں یہ نواز شریف کیا کوٹا مکسنگ، میں نے آپ نے کہا ہے مکسنگ ہو. سب سے آگے لڑکے بیٹھ جائے نا. اچھا سنیں ابھی ان کو آواز جا رہی ہے، ابھی تو دیر ہو چکی ہے، کیا میں آپ ڈسپشن کروں گا. جی آپ کا جو مسئلہ ہے نا کول کرنے کا اسلام کو، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سائنس ہے. اسلام کو کول کرنے کے پیچھے آپ کو کرنٹ کول کی ڈیفینیشن کے پیچھے جانا پڑے گا. یہ بہت بڑی حماقت ہے. اگر میں اسلام کی بات نہ کرتا، سمجھ لیں میں کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا تب بھی میں کہتا نہ یہ غلطی نہ کرنا. یہ غور سے سمجھ لیں، اسپیشلی یہ جو ایلیٹ گروپ کی انٹیز اسلام کو کول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کچھ خاص کلبز ہیں پاکستان کے، اسلام کو کول نہ کرنا سائیکولوجیکل ایرر ہے، ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. اتنے منہ کے بل گرے گا اسلام کو، اس سے بڑا ڈیمیج نہیں کر سکے کہ آپ ایک ہی نسل میں ختم کر دیں گے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف مایا، کیا نام تھا آپ کا؟ علی. غور سے سنیے گا یہ حدیث. اور پاکستانیوں کو اس سے بہتر حدیث یہ سمجھ نہیں آتے، اور نہ انڈین کو سمجھ آتی ہے، بنگالیوں کو نہیں آ سکتی، افغانیوں کو نہیں آ سکتی، ایرانی عربوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. عربوں کو تو خیر اس لیے سمجھ آتی ہے کیونکہ عربوں کو انگریزی آتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف مایا، غور سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف مایا کہ ایک وقت آئے گا، اور جیسی حدیث ہے میں ویسے ہی سنا رہا ہوں، پاکستان کے لاہور کے لڑکے کو یہ حدیث 100% صحیح سمجھ آئے گی، اور ادھر بیٹھے ہوئے بندے کو کک سمجھنی ہے حدیث. کیوں؟ اس کی ٹریننگ میں میکنائز فلاسفی کچھ اور. ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اور یہ مفتیان غور سے سنیے گا ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف مایا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان ابلیس خود برائی کو کول کر کے دکھائے گا تمہیں. حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، برائی کو کول کر کے دکھائے گا. اس کا ترجمہ تو کر نہیں سکتا تھا مولوی صاحب، کیونکہ کول کا لفظ آتا نہیں ہے مولوی صاحب کو. کول کا لفظ تو آپ کو آتا ہے، جو بچے تو آپ ہے، آپ نہیں جو بچے. آپ سے زیادہ پی ٹی آئی کے نہیں، آپ اسلام آباد میں پی ٹی آئی والا کو جو بچہ کہتے ہیں نا، ادھر ہاتھ ایسے ہوتا ہے ان کا. یو بچہ کیا ہوتا ہے؟ یو نو کول از. اور میری بات تو آپ سنتے ہی نہ اگر آپ یو بچہ نہ ہوتے. میں نے تو گرامر ہی سیٹ جو بچوں کی لکھی ہوئی ہے. کول کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. کول کیا ہوتا ہے؟ نہیں کول ہوتا کیا ہے؟ کول کیسا لگتا ہے تو وہی پتا اچھا لگتا ہے. ہوتا کیا ہے کول؟ اور سنیں آپ کی نا یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ 18 سال کا. یہ کول کا لفظ نہیں جانتے. پتہ کہتے ہیں اس کو؟ سویگ. ہاں آپ کو نہیں پتا، آپ ذرا بڑے ہو گئے. یہ کہتے ہیں سواگ. یہ تو یہ سائنس تو شروع رہی تو ہم نے یاد کیا تھا. یہ ملینیلز کا ہے. سواگ پتا نا کیا ہوتا ہے؟ کیسے پتا؟ حسن کے ابو کو سواگ نہیں پتا، وہ سواگ کو دیسی جھاڑو سمجھتے ہیں، اور حسن کی امی سواگ کو کھانے کے لیے سبز رنگ کا. مگر حسن کو پتا سواگ کیا ہے، آپ کو پتا ہے کول کیا ہے. بھائی صاحب کو نہ سواگ پتا ہے نہ کول پتا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے، چونکہ ان کو پتا نہیں ہے اس کے سامنے آپ کے وہ سواگ دکھا نہیں سک رہے، اس کے آپ کے سامنے کول ہو نہیں سک رہے. کوئی بات نہیں، نہ ہوتے کول، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. مجھے یہ ٹینشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیے، اور انکلز نے جن کو کول کا نہیں پتا تھا انہوں نے اس کی عربی کے اردو کیا کی؟
اب آپ کو پتہ چل گیا حدیث کیا ہے. اب آپ مجھے بتانا پاکستانیوں, اگر حدیث اب آپ کو پتا ہے کول کیا ہے, اور میں آپ کو پروو کرتا ہوں کہ وہ کول کیوں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پاکستانیوں کو کول پتہ نہیں تھا, انہوں نے اردو میں ایسے لکھا ہے, ایک وقت آئے گا کہ شیطان برائی کو مزین کر کے دکھائے گا. سوچیں, اور کول کا مطلب ہوتا ہے نا بھائی, انکل کو پتہ نہیں کول کا مطلب ہوتا ہے. 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کول کا مطلب کیا ہے, انکل کو کیوں نہیں پتا؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ کول کا مطلب نہ آتا ہو. کیوں؟ گرامر چینج ہو جاتی ہے, بورنگ ہو جاتا ہے, اس لیے آپ دین کی بات نہیں سنتے, کیونکہ دین کی بات سننے کے لیے گرامر کا ہونا ضروری ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. اور یار میتھمیٹکس ڈسکنیکٹ کر لیتے نا, کوئی بات نہیں, 2+2 4 میں بتا دیتا. اور قرآن ڈسکنیکٹ کر دیا میرے بیٹے سے, میری بیٹی سے. کیوں؟ مزین کرتے تھے تم. تو علی سوال سمجھیے آپ کہ کول کیوں نہیں کرنا, کیونکہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. سائیکالوجی کا میں پروفیسر ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کول کی ہاف لائف ہوتی ہے بیٹا. کول کی ہاف لائف ایسے ہوتی ہے کہ آپ حسن اپنی ایج کے اندر اگلے 10 سالوں میں دیکھیں گے مزین کے سویگ کی ڈیفینیشن بدلتے ہوئے. سویگ جو ابھی سویگ لگ رہا ہے ایگزیکٹ وہی کیا لگے گا, کرنج. Swag will convert into cringe and new things will come into swag and that swag will convert into cringe. اس لیے علی اسلام کو قبول کیا نا تو آپ کے چھوٹے بھائی اسلام کو کرنج سمجھنا شروع کر دیں گے, because cringe will be dependent on your acts. My religion is dependent on Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم acts. اور ادھر ورفعنا لک ذکرک لگا ہوا ہے, وہ نہ کبھی swag ہونا ہے نہ وہ cringe ہونا ہے, وہ صرف اور صرف ایبسولوٹ رہنا ہے. ہاں I know you agree. I'm not here to agree or disagree. What I need you to understand is اس پاتھ وے پہ نہ چلے جانا کہ اسلام قبول کرنا ہے. ہم نے دیکھ رہا ہوں میں پاکستان میں اسپیشلی آپ کے بائکس اور گاڑیاں جو اسلام پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ سارے. That swagger is not going to sell on a guy like me. I know how to read. 2 نمبری بند کرو اسلام میں. اسلام کول ہونے کے لیے نہیں آیا تھا, اسلام لیظہرہ علی الدین کلی کے لیے آیا تھا. اب پاور میں آنا بیٹا, پاور ہمیشہ حسن, پاور ہمیشہ سویگ میں رہے گی. No matter what the powerful do, that will define swag, the swagger or the coolness. Bismillah kare sir. Let's break for Asr. And are we rejoining after Asr? Sure. اوکے, شروع کریں پھر ہم. آپ کیا کہہ رہے تھے مجھے, کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تو آپ کو اجازت نہیں ملی 10 منٹ سے اوپر اس سیشن کرنے کی. That's what you're saying. اچھا, یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے منع کر دیا. یہ کیوں نہیں, میں آپ کو پتا کافی ساری یونیورسٹی کے باہر کوکوں میں بیٹھتے ہیں ہم کہ بھائی آج نہیں, ویسے بتا رہا ہوں. باہر بولو, باہر نہیں, باہر میں جانا منع ہے. پارک میں بیٹھ جاتے ہیں, کیا بات ہے. میں آیا ہی کب سے ہوں کہ آپ لوگ مسجدیں آباد کریں, آپ کہتے ہیں باہر چلتے ہیں, پارک میں بیٹھتے ہیں. سر اصل جماعت کتنے بجے؟ 4:25 پہ سنت پڑھنی. اصل میں یہ تھا ہماری ڈیوریشن ہی اتنی ڈیسائڈ کی ورنہ ہم اس کو اور کر سکتے, لیکن ہم وہ ہم اسٹوڈنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر ایویکویٹ بھی کرانی نا, جو آڈینس آؤٹ باؤنڈریز ہیں ان کی CNIC ہے, کافی ایشوز جو ہو جائیں گے. کوئی افغانستان سے تو نہیں آیا, خارجی ادھر تو نہیں آیا. 7 اکتوبر difference between a خارجی someone who wants to change the system, کیا فرق ہے؟ اب مسلم ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا افضل ترین جہاد ہے. ٹھیک ہے, ایوری مسلم از بائی ڈیزائن ہارڈ وائرڈ ٹو چینج دا سسٹم. اگر وہ سسٹم اللہ کی طرف نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, اس کے طریقے ہیں. کس موقع پہ کیا کام کرنا ہے اس کے بھی طریقے ہیں. واٹ از collateral damage which is not allowed, what is collateral damage which is allowed, اس کی نصوص ہیں.
ان نصوص کو ڈس ریگارڈ کرنا خروج کہلاتا ہے. کرنا یہی ہے لیکن اوکے مگر اس کا طریقہ ہے جی. اور پاکستان میں تو خارجی فیشن ہے نا, پاکستان میں تو پاکستان کی ڈیفینیشن ہے اس میں تو یہ حسین علیہ السلام پہ بھی خروج کا فتویٰ لگا دیتے ہیں آپ ہوتے تو سمجھ رہے ہیں. یہ تو حسین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, ورنہ یزید نے خروج کا ہی فتویٰ لگایا تھا حسین پہ. یا سعودی عرب میں تو ہر بندہ ہی محمد بن سلمان کے خلاف میں سسٹم کو چیلنج نہ کروں تو میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں, مگر میں تو خارجی ہو جاؤں گا. بھائی تو یہی منطق پاکستان میں بھی لگی پاکستان میں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی جماعت نہیں نکلی, ٹی ایل پی ہو گئی, جماعت اسلامی ہو ادھر نہیں نکلی, فلسطین کے حق کے لیے کہ جیسے بھی امریکہ میں نکلے ٹی ایل پی والے. میں نے 4-5 دفعہ کوشش کی. ٹی ایل پی والوں سے میرا ایک سوال تھا, یہ 9 اکتوبر کو کیوں نہیں نکلے تھے؟ سر وہ نا ابھی وہ ایک جماعت ان کے پاس طاقت ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے 1 سال کیوں لگایا فتویٰ دینے میں؟ بے شک لیٹ آئے تو صحیح نا. اور یہ اسٹینڈرڈ ہے سر, نکلے تھے نا سر, نکلے تھے سر, بات کچھ اور ہو رہی ہے. کس یہ چاہیے تھا دوسری آئی ایم ایس کو, جماعت اسلامی کو, کہ وہ ان کے پیچھے جاتے, ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, کہتے حکومت کو وارننگ دیتے کہ اگر حکومت نے ان کے ساتھ کچھ کیا تو ہم ان کے پیچھے آئیں گے. پر یہ ہونا چاہیے تھا نہ کہ ان کو مرنے دیتے آتے. ہو گیا اس طرح سوال ہو گیا. پر بے شک وہ لیٹ آئے تو ہے نا. سوال ہو گیا, غور سے سمجھیں اس بات کو. آئی ایم ایس کو جماعت اسلامی نہ سمجھیں. جماعت اسلامی اسلام کے نام پہ پاکستان کی ڈیموکریٹک پولیٹیکل اسٹریٹ پاور کی جماعت ہے. یہ چیز میں نے تنظیم اسلامی والے سے پوچھی. اور سنیں تو صحیح, تنظیم اسلامی ٹی ایل پی کی طرح تنظیم اسلامی کو نہ سمجھے, ٹھیک ہے. وہ میں نے ٹی ایل پی نہیں کہا سر, میں نے جماعت اسلامی اور آئی ایم ایس کی بات کی ہے. آپ سن نہیں رہے ہیں. 140 ملکوں میں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا نام آئی ایم ایس ہے. مریدیہ کی سڑکوں پہ اکٹھا کرنے کا نام فضل الرحمان کی JUIF ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے پشاور موڑ بلاک کر لیتا ہے جب اپنے کارکن اس کے خطرے میں آتے ہیں. یہ کسی اور کے لیے نہیں نکلیں گے بھیا. آپ کی دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں نکلے گا جب تک کہ آپ مسجدیں اکٹھی نہیں کرتے. ان کی کاسٹ کی فلسطین میں نہیں سر, حوالات میں ملا, ان کی قیدیوں سے حوالات میں ملا. میں قیدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں منشور کی بات کر رہا ہوں. اور یار 2 سال پہلے تک تو سنت کا ٹائم تھی کتنی 400 سنتیں پڑھنی ہے, 400 سنت پڑھنی ہے. اچھا بات سنیں, بات سنیں. بس یہ سیشن ختم کرنے کے لیے وہ کب سے کہہ رہے ہیں سر باہر جا کے کر لیتے, باہر جا کے کر لیتے. ایسے نہیں ہوتا بیٹا. اور سنیں جو ہوگا دیکھ لیں گے بھائی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی اسٹریٹجی پہلے کیوں نہیں تھی کہ کتنے بجے کا سیشن کتنے بجے تک چلے گا؟ آپ لوگوں نے اس میں کیوں نہیں ڈائریکٹ ڈیسیژن دی تھی؟ آپ کس ٹو لیٹ نا, آپ جن کو ڈیسیژن دیا آپ وہی کام کریں گے جو مینجمنٹ ہو گیا. آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے تو ہم آپ کو یس یس بولتے رہے, اندر آ کے ہم نے کہا ہم تو کہیں نہیں جا رہے. پہلے آپ کو پہلے ہونا چاہیے تھا کہ سر ٹائمنگ کیوں نہیں بتائی. ٹائمنگ بتائی گئی تھی. اچھا باہر میری ٹیم کو یہ پتا تھا کہ عصر کی بریک ہونی ہے اور اس کے بعد ہم پھر مغرب تک چلیں گے, ہمیں یہ پتا تھا, ورنہ میں آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑی آتا تھا. بہرحال ابھی کیا کریں, فجر کی عصر کی سنت ادا کریں. سنیں یہ سیشن آپ کنٹینیو نہیں کریں گے, فکر ان کی کمٹمنٹ آ گئی تو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں. فکر نہیں کریں, جب آپ بلائیں گے ہم آ جائیں گے. کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے کہ مینجمنٹ اپنی کیسے کروں میں.